الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم صدق اللہ العظیم۔ بزرگان محترم، برادران اسلام اور عزیز نوجوان ساتھیوں، آپ لوگ کافی دیر تک میرا انتظار کرتے رہے۔ ویسے میں نے بتا بھی دیا تھا کہ 11:30 اور 12 کے بیچ میں آؤں گا، اور یہ آپ کی محبت ہے دین سے جو آپ لوگ بیٹھے رہے۔ ویسے بھی اس رات میں عام طور پہ لوگ جاگتے ہیں۔ صرف جاگنا کا نام عبادت نہیں ہے، عبادت کرنے کا نام عبادت ہے۔ ہاں، اگر خالی آپ عشاء کی نماز پڑھ لیے جماعت کے ساتھ تو آدھی رات جاگنے کا ثواب یوں بھی مل جاتا ہے، اور پھر فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لیے تو وہ بچی ہوئی آدھی رات بھی جاگنے کا ثواب مل جاتا ہے۔ اب یہ پوری رات جاگ لی ہے، جا کے فجر کی نماز چھوڑ دیے بولے تو پھر فائدہ جو ہونا ہے وہ نہیں ہوتا۔ تو جاگنا، جیسے جاگنا ہے ویسے جاگنا چاہیے۔ خالی باتیں کرے ادھر ادھر کی، اس کی غیبت اس کی غیبت۔ عام طور پہ کیا کرتا ہے شیطان؟ مسجد کے اندر آنے کے بعد سب چیزیں بھولی ہوئی یاد دلاتا۔ وہاں گھر میں سوچے تو یاد نہیں آتی، مسجد میں آتے یاد آ جاتی، فلاں جگہ کوئی چیز رکھی ہے بول کے۔ ایک بزرگ کے پاس، غالباً امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کے اس نے کہا کہ حضرت میں کوئی چیز رکھ کے بھول گیا ہوں، یاد نہیں آ رہا میرے کو، کیا کرا کہاں رکھا سمجھ میں نہیں آ رہا، بہت پریشان ہوں اور قیمتی بہت چیزیں ہو۔ تو انہوں بولے کہتے جا کے نماز پڑھ، بولے کہتے نماز پڑھ کے اللہ سے مانگ۔ جیسے ہی اللہ اکبر بول کے رکعت باندھا، ایک رکعت پوری کرا تو دوسری رکعت میں یاد آ گئی کہتے اس کو کہاں رکھا تھا۔ تو یاد میں آتے ہی جا کے جس وہ چیز لا لیا، تو آ کے بولا حضرت بہت اچھا نسخہ بتایا آپ۔ اور جیسے ہی میں دوسری رکعت میں پہنچا وہ ایک چیز یاد آئی، تو حضرت پوچھے کہتے کہ ٹھیک ہے یاد آئی تو نماز پوری کر کے گیا ہے نماز توڑ کے گیا؟ تو انہوں نے بولا کہ نہیں، نماز توڑ کے چلے گا، جلدی بلا دیتے ہیں۔ تو ایسے بھی لوگ رہتے ہیں۔ تو مسجد میں آتے کیا کرتا ہے شیطان؟ سب چیزیں یاد دلاتا، خالی وقت میں سوچے تو یاد نہیں آتی وہ کیوں یاد دلاتا؟ کہ مسجد کا ماحول شیطان کو پسند نہیں ہے، کیونکہ اللہ کے قریب ہوتا نا، بندہ اللہ کے قریب ہوتا، اس لیے شیطان کو وہ چیز پسند نہیں ہے۔ اور وہاں سے جب نکلا تو کیا بول کے نکلا کہ میں دنیا میں جا رہا ہوں، آپ مجھے راندے درگاہ کر رہے ہیں، اپنے دربار سے نکال رہے ہیں، تو میں بھی جا کے وہاں پہ سب کو بھٹکاتا ہوں، اس کی اجازت دیجیے۔ دائیں سے بائیں سے آگے سے پیچھے سے چاروں رستوں سے بھٹکاؤں گا۔ اللہ تعالیٰ بولے ٹھیک ہے جا، چاروں رستوں سے بھٹکانے کے لیے آ گیا۔ اب بھٹکانا کام اس کا ہے۔ اب 2 راستے اس کے ذہن میں نہیں آئے، ایک اوپر سے ایک نیچے سے۔ اور اسی لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ جب بازار میں چلو تو نیچے نگاہ رکھ کے چلو، ادھر ادھر دیکھ لیتے ہوئے نکو چلو، شیطان بہکا سکتا، کبھی اس پہ نظر پڑ گئی کبھی ادھر نظر پڑ گئی، کچھ گناہ ہو سکتا۔ اب اوپر نظر کرے تو سامنے گڑھا آیا تو گر جاتے، پھر وہ تو نہیں کر سکتے، اس لیے نیچے نظر رکھ کے چلو۔ تو شیطان تو وعدہ کر کے آیا میں بہکاؤں گا بھٹکاؤں گا۔ اب مسجد میں کوئی بندہ آ کے بیٹھا اور ماشاءاللہ چھوٹے چھوٹے بچے، یہ نوجوان بچے ابھی نو عمری کے پہنچے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، ایسے بچے آ کے بیٹھے تو اور بھٹکاتا۔
لیکن ہمارے کو کیا کرنا ہے؟ مقابلہ کرنا ہے اس سے، اور ایسا مقابلہ کرنا کہ اس کو چت کر دینا، وہ ہار جانا ان، اور ہارے تو پھر ہارے سے طریقے سے آتا ان بھی، بہت ہوشیار ہے ان، کیونکہ ہر ایک کو جیسے آدمی کو ویسا پکڑتا ہوں، اس کے پاس پیترے بہت ہے۔ اب جو ہوشیار آدمی رہتا نا، کسی سے ملنا رہے تو وہ لوگ پہلے پلان بناتے، دیکھو اس سے ملنے کے واسطے جانا ہے تو کیا کرنا، اس کا پی اے کون ہے، اس کو پہلے پٹاتے، پٹانے کے بعد پھر اس کو کچھ دیتے، تحفہ دیے تو ان خوش ہو جاتا، تو پھر اس کے ذریعے سے وہاں تک جاتے۔ تو شیطان بھی کیا کرتا، کس کو کیسا پٹانا اس حساب سے بھٹکانے کے لیے طریقہ استعمال کرتا، اور شیطان کو ذرا بھی کوئی عبادت کر رہا ہے تو پسند نہیں آتا، یاد رکھو۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، ایک مرتبہ تہجد کی نماز سے ان کو رکوا دیا۔ تہجد کی نماز فرض ہے تہجد کی نماز، یا نفل ہے؟ نفل ہے، فرض نہیں ہے۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ تہجد نبیوں کے لیے ضروری تھی، لیکن ہم لوگ امتیوں کے لیے نہیں ہے۔ پڑھے بہت ثواب کی چیز ہے، نہیں پڑھے کوئی گناہ بھی نہیں ہے، لیکن جتنے بھی ولی گزرے سارے کے سارے وہ پڑھ کے اللہ کے قریب ہوئے، اللہ سے اپنا قرب ان کو حاصل ہوا، اور حاصل کر لیے اس کی برکت سے۔ ہو اگر کسی کو توفیق ملی تو بہت بڑی بات ہے وہ۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تہجد کی نماز کا روزانہ اہتمام کرتے تھے۔ ایک دن شیطان آ کے ان کے پیراں وغیرہ دبا کے ان کو سلا دیا، پیراں دبا کے سلا دیا۔ اب سلائے تو انہوں کیا کرے، سو گئے، تہجد کی نماز اس دن نہیں پڑھے۔ اب فجر کی اذان ہوتے ہی اٹھ گئے، اٹھ کے فجر کی نماز پڑھ لی، لیکن بہت ملال ہوا، افسوس ہوا ان کو۔ ہم لوگوں کو ہوتا افسوس، فرض چھوٹے تو جو افسوس نہیں ہوتا، نفل چھوٹے تو افسوس ہوتا۔ فرض کے معاملے میں بولتے بعد میں پڑھ لیں گے بھائی بولتے ہیں، اب بعد میں وقت ملتا نہیں، پڑھتے نہیں، پھر بعد میں کیا بولتے اللہ معاف کرنے والا ہے بول کے چھوڑ دیتے، ختم۔ ایسا ہمارا حال ہے۔ تو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کرے، فجر کی نماز پڑھے، لیکن ان کو وہ تہجد کی نماز کے چھٹنے پہ بہت ملال ہوا، اتنا زیادہ ملال ہوا کہ صبح سے شام تک روتے ہوئے گزار دیے۔ اے اللہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہوئی، دھوکے میں آ گیا میں آج شیطان کے، اے اللہ مجھے معاف فرما دے، معاف فرما دے۔ یہی دن تمام یہی دعا کر رہے، سوتے وقت بھی وہی دعا کر کے سو گیا، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بہکاوے میں آ گیا، آ کے ان پیراں دبایا تو میں سو گیا، اور سو کے میں تہجد کی نماز چھوڑ دیا، اپنے کرم سے میرے کو معاف کر دے۔ یہ دعا کرے، بہت دعا کرتے رہے، اللہ معاف کر دے، معاف۔ رونا دھونا دن تمام ایک چلا ان کا۔ پھر دوسری رات ہوئی، تہجد کی نماز کا وقت ہوا تو دروازے پہ کھٹکھٹا ہو رہا، کیواڑ بجا رہا ان جو بھی ہے۔ انہوں بولے کون؟ بولے تہجد کی نماز کا وقت ہوا، اٹھ کے نماز پڑھ لیجیے آپ۔ بولے تو ہے کون آخر؟ تو ان بولا میں وہی چھوجا کل تمہارے کو سلا دیا تھا، آج اٹھا رہا ہوں میں۔ بولے کل سلا دیا تھا، آج اٹھا رہا ہوں میں۔ تو انہوں بولے تو کل سلایا تھا، آج کیوں اٹھا رہا؟ بس اٹھو نماز پڑھ لو، بس زیادہ نکو پوچھو آپ۔ تو انہوں بولے آخر اتنی ہمدردی آئی گئی کو تیرے کو میرے ساتھ، کل تو نماز نہیں پڑھا کے سلا دیا تھا، آج ہمدردی کہیں کو آئی تیرے کو؟ تو اس وقت میں ان بولا کرتے کہ ہمدردی اس وجہ سے آئی میرے کو، کل جو آپ کی نماز چھڑا دیا تھا نا، چھڑانے کے بعد آپ صبح سے جو رو دھو کے اللہ کو اتنا منا لیے، تہجد کے پڑھنے پہ اتنا ثواب نہیں ملتا تھا، کل رونے دھونے پہ اس سے زیادہ ثواب مل گیا، اس لیے میں نہیں چاہتا کہ آپ کو زیادہ ثواب ملے، اس لیے آپ تہجد پڑھ کے جا کا وہاں ثواب لے لو آپ بولے۔ تو شیطان ایسا رہتا، کسی کو آگے بڑھتا ہوا دیکھنا نہیں چاہتا ہوں۔ تو آج الحمدللہ اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق دی، اپنے کرم سے ہم لوگ یہاں جمع ہوئے۔ یہ سب جو ہوتا اللہ کے کرنے سے ہوتا نا، ہماری مرضی سے کچھ کر سکتے، ہم لوگ نہیں کر سکتے۔ اب یہ ماشاءاللہ بچے بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں کے حساب سے ایک واقعہ سناتا ہوں، سب کے لیے کارآمد ہے۔ ایک بادشاہ کا غلام تھا،
غلام کا تقیہ کلام یہ تھا کہ جو بھی ہوتا اللہ کے کرنے سے ہوتا ہے، یہ بولتا تھا۔ تقیہ کلام بولے تو سمجھتے، بات کو نہیں سمجھے آپ لوگ۔ ایک کہ زبان پہ کوئی چیز چڑھی ہوئی رہتی، کچھ بھی بولے تو وہ جملہ بولتے رہتے لوگ۔ غور کرے ہوں گے آپ لوگ، ابھی امی ہے، ابا ہے، بھائی، چچا اور دادا، کبھی ڈرانا ہے کرنا، ایک ہی جملہ ان کے زبان پہ چڑھا ہوا رہتا، تو اس کو بولتے ہیں تقیہ کلام، بولنے کا ان کا ایک جملہ۔ تو جملہ بولے تو آپ بولیں گے وہ آج کل تقریریں کرنے کے بعد میں جملہ بول کے بھی بول دے رہے، وہ جملہ تھا بھائی بول رہا، ویسا جملہ نہیں ہے یہ، ہاں منسٹراں بازے، ہاں ویسا جملہ نہیں ہے یہ۔ تقیہ کلام ان کا کیا تھا؟ جو بھی ہوتا اللہ کے کرنے سے ہوتا، ہماری طرف سے نہیں ہوتا، وہ بولتا رہتا تھا۔ ایک مرتبہ کیا ہوا، بادشاہ کا ہاتھ کسی چیز کے نیچے جا کے کٹ گیا، تو فوراً جو بھی کرتا اللہ کرتا، اچھا کرتا بول دیا، جو بھی کرتا اللہ کی طرف سے ہوتا، اچھا ہوتا بولتے۔ بادشاہ کو غصہ آیا، میرا غلام ہو کہ میرا ہاتھ کھٹے تو اچھا ہوا بولتا، اللہ کرا بول کے، اللہ کی طرف سے ہوا بول کے بولتا، ڈالو اندر جیل میں، ڈال دیے۔ اب جیل کیسی رہتی؟ خطرناک، کوارنٹائن بہت خطرناک تھا، تو جیل کیسا، کوارنٹائن کیسا خطرناک تھا میرے کو معلوم ہے، میں بھی سے پوچھو بولتا ہوں۔ میں ابھی عمرے کو گیا تھا، میں 8 تاریخ کو فروری کی، وہاں پہ گیا تو کوارنٹائن کیا ہے میرے کو سمجھ میں آیا، جیل کیا ہوتی سمجھ میں آئی۔ کمرے میں رات میں لے گئے، لے آ کے اندر بتا دیے یہ بیڈ ہے آپ کی اور اس میں رہنا ہے آپ کو 4 رات 5 دن رہنا ہے۔ تو میں بولا ٹھیک ہے بول کے، ہم سمجھے فون نمبر آوے سب دیتے ہوں گے، لیکن وہ بیچارہ اندر جو چھوڑ کے گیا تو 5ویں دن آیا انہیں، یہ کمرے میں کون ہے نہیں معلوم، یہ کمرے میں کون ہے نہیں معلوم، سامنے ایک دروازہ دکھ رہا، وہ دروازے میں کون ہے وہ بھی نہیں معلوم، اور سیکورٹی گارڈ کے قریب تھا، قسمت ہمارے وہ، ہاں دروازہ کھولتے بھاگ کے آگے اندر جاؤ بولتا تھا، دروازہ بھی کھولنے نہیں دیتا تھا۔ اب رات میں کھانا کھانے کے بعد ٹہلتے کبھی، اب ٹہلنے کے بعد سے دل بولا تو بیچ میں کرسی رکھ کے گول پھرتا تھا اس کے، اب کیا کرو، چھوٹا دروازہ 8x10 کا دروازہ روم تھا، وہ روم میں پھرتا تھا وہ کوارنٹائن۔ تو جب سمجھ میں آیا جیل میں لوگ کیسا رہتے ہوں گے، کتنی تکلیف میں رہتے ہوں گے۔ اب یہ بڑے بڑے علماء کو جیل میں ڈال دیے، مولانا کلیم صدیقی صاحب ہے اور بھی علماء ہے، جیل میں ڈال دیے ان لوگوں کو، کتنا تکلیف میں ہوں گے۔ کبھی دعا کرے تو ان کے لیے بھی دعا کرنا ہے، اللہ ان کی رہائی نصیب فرما۔ صرف مسلمان ہونے کی وجہ سے ڈالے ان لوگوں کو، اور بہت ہے، سینکڑوں نہیں ہزاروں ہیں، ساری دنیا میں ہیں۔ تو بادشاہ کیا کرا، جیسے یہ ہاتھ کٹا تو وہ غلام بولا جو بھی ہوتا اچھا ہوتا، اللہ کی طرف سے ہوتا بولتے، بولے ڈالو جیل میں، ڈال دیجیے۔ اب جیل میں ڈالنے کے بعد وہ نو جیل میں ہے، نو مست اپنے حکومت چلانے میں ہے۔ بادشاہ لوگوں کو بعض چیزوں کا شوق رہتا، کیسا شوق، شکار کرنے کا شوق رہتا، کسی کو پہلوانوں کو پالنے کا شوق رہتا، پہلوانوں کو جو سب پال کے کر کے بڑے کرتے، ان کو اچھا صحت مند بناتے، صحت مند بنا کے کر کے کیا کرتے، دونوں کو لڑا کے خوش ہوتے دیکھ کے، تماشا کشتی ایسا۔ بہرحال ان کے اپنے اپنے شوقاں رہتے، الگ الگ، بعض کے اچھے شوقاں رہتے، بعض کے خراب شوقاں بھی رہتے۔ تو بادشاہ ویسا رہتا، یہ بادشاہ کو شکار کھیلنے کا شوق تھا، شکار کھیلنے کے لیے جنگل میں گیا۔ اب جنگل میں جیسے ہی گیا تو وہاں پہ اس کو ہرن نظر آیا، جو بھی شکار، ہرن ہو یا خرگوش ہو جو بھی ہو۔ اب شکار دکھتے پیچھے سے بھول گیا، ان بھاگ 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 بھاگ، اب شکار بھی نہیں ملا، لیکن بہت دور نکل گیا، ساتھ کے لوگ پیچھے چھوٹ گئے پورے۔ اب بادشاہ کا گھوڑا تیز رفتار تھا، بادشاہ کی سواری کبھی بھی اچھی رہتی، کاراں کیسے رہتے، اگر کوئی فیر کرا بھی تو فیر نہیں لگنا، ایسے کاراں بنا کے رکھ لیتے وہ لوگ، لیکن یہ بھی اللہ تعالیٰ چاہا تو بچ سکتا، نہیں تو نہیں۔ جان کینیڈی بول کے امریکہ میں تھا، ایک باقا صدر تھا، ہمیشہ 300 باڈی گارڈ رہتے تھے اس کے، 300، 1 2 نہیں، 300 باڈی گارڈ رہتے تھے۔ لیکن اس کی موت آئی تو کیسا آئی، ایک آدمی اوپر بلڈنگ پہ چڑھ کے 7-8ویں فلور سے گولی کے نشانے سے مارا تو سیدھا جا کے اسے سر میں لگی۔ اللہ تعالیٰ بچانا چاہا تو بچتے، نہیں بچانا چاہے تو 300 رکھ لو، 600 رکھ لو، نہیں بچ سکتے۔
اخباروں میں آیا سو باتیں آئی سو باتیں یہ پرانے اخبارات نکال لے تو مل جاتا ہے۔ تو بہرحال وہ شکار جیسے ہی نظر آیا بھاگے اتنا تیز بھاگے کہ پیچھے کے لوگ چھوٹ گئے۔ اب وہ لوگ بولے کہ بھئی ہمارے بادشاہ سلامت نظر ہی نہیں آ رہے، چلو واپس جائیں گے، بولے چلے گئے وہ لوگ۔ چلے جاتے ادھر کیا کرے، وہ علاقہ ایسا تھا ڈاکوؤں کا تھا، ڈاکوا بھی اپنے ایریے بانٹ لے کے رکھتے وہ لوگ، جیسے پہلوانا بھی رہتے ہیں نا دادا لوگ، یہ ہمارا ایریا میں ادھر کیسے آ رہے بھائی تو چل جاؤ ادھر ہی جا، ایسا سٹی میں بہت چلتا ہے۔ اب سب ایک جگہ ہو کے اس کے خلاف ہو، اور یہ کتوں کی خصلت بھی ہے یہ ایک محلے کا کتا دوسرے محلے میں آئے تو برداشت کرتا نہیں کرتا، سب پکار کے بھگا دیتے اس کو۔ تو وہ بادشاہ کا جو علاقہ تھا جہاں پہ پہنچ گیا وہ تھا ڈاکوؤں کا علاقہ۔ اب وہ دیکھے کہ ایک آدمی آیا ہے تو فوراً گھیرا ڈال کے بادشاہ کو پکڑ لیا۔ بادشاہ کو پکڑتے بادشاہ پریشان ہوا، اب ہتھیار ڈال دیا، اب دیکھا کہ اب مرنے والا چونکہ ایسا بھی ہتھیار وہ سب دے دیا، اس کو قیدی بنا کے اس کے بادشاہ کے پاس لے گئے۔ وہ چورا ڈاکواں کیا کرے ان کے باس کے پاس لے گئے، لیا کے باس کے پاس جیسے ہی پہنچے بولے صاحب ہمارے سرحد میں آئے ملے دیکھو بول کے۔ انہوں نے بولا اچھا کہیں کو آئے ادھر میں شکار کھیلنے آیا۔ اچھا شکار کھیلنے آئے، اچھا ٹھیک ہے۔ اب وہ بادشاہ وہ جو ڈاکوؤں کا سردار تھا اس کے پاس سال میں ایک مرتبہ ایک آدمی کی بلی چڑھاتے وہ لوگ، سال میں ایک مرتبہ جیسے ہی بلی چڑھاتے تھے تو ان دیکھا باس دیکھ کے بولا ناک نقشے کا اچھا ہے، ناک بھی لمبی ہے، خوبصورت ہے، گورا گھومتا ہے، اچھا ہے، بلی چڑھانے کے قابل کا ہے، قربانی دینا۔ قربانی کے جانور کیسا چنتے معلوم، دانتاں پورے رہنا، عیب نہیں رہنا، کان میں سوراخ نہیں رہنا اور سنگ ٹوٹ کے نہیں رہنا، ایسا دیکھتے نا، ویسے بلی چڑھانے کے واسطے بھی اچھا ہونا پڑتا۔ تو بادشاہ کو بولے جاؤ لے آگے بلی چڑھاؤ اس کی۔ اب جا کے اولا تلاشی لیے، تلاشی لینے کے بعد جیسے ہی پہنچے دیکھے سب تو ہاتھ کٹا ہوا نکلا، یاد آیا ہاتھ کٹا تھا اس کا۔ جیسے ہی ہاتھ کٹا ہوا نکلا تو اولا بولے ہمارے کام کا نہیں ہے، لوگ ہاتھ کٹا ہوا ہے۔ تو وہ لوگ نکل کے آئے، آ کے جو سے بولے صاحب یہ اس کا ہاتھ کٹا ہوا ہے، ہمارے کام کا نہیں ہے۔ تو نزدیک بلا کے مار کے بولا جا ہمارے کام کا بھی لیے جا، کہاں سے آئے کہ وہاں چلے جا بولے۔ بولتے ان ہتھیار لے کے بھاگ خوشی کے مارے بادشاہ۔ جانے کے بعد اپنے مسند پہ بیٹھ گیا، سوار ہو گیا۔ سوار ہونے کے بعد اس کو وہ بات یاد آئی جو بھی ہوتا اچھا ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا بولتے ہی بیٹھتے ان بلا ذرا اس کو بلا کے لا، وہ غلام کو بولے وہ نوکر کو بلا کے لا، صاحب ان تو جیل میں ہے، وہی جیل میں سے نکال کے لا اس کو بولے، اچھی بات لایا۔ تو اور ایک بات یہ تھی کہ ان جب جیل میں ڈال رہے تھے نا، جیل میں ڈالتے وقت پہ وہ غلام یہ بول کے گیا تھا جو بھی ہوتا اچھا ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا بول کے جیل میں گیا ہوں، یہ بات بولنا بھول گیا میں آپ کو، جو بھی ہوتا اچھا کی طرف سے اللہ کی طرف سے ہوتا اچھا ہوتا، میرے کو جیل میں ڈال رہے سو بھی اچھا ہوا ہے یہ بول کے گیا ہوں۔ تو واپس آئے، سرکار بولی بادشاہ سلامت کیا حکم ہے؟ حکم کچھ بھی نہیں ہے، تیری بات آج سمجھ میں آئی میرے کو کہ جو بھی ہوتا اچھا ہوتا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا۔ تو وہاں پکڑے گیا میں، پکڑے جانے کے بعد وہ ڈاکواں میرے کو لے کے ان کے سردار کے پاس لے گئے، لے جانے کے بعد جب میرے کو بلی چڑھانے کے لیے سردار نے کہا تو میری تلاشی لی گئی، جب تلاشی لی گئی تو میرا ہاتھ کٹا ہوا تھا، اس کی وجہ سے میں بچ کے آ گیا، یہ بات سمجھ میں آ گئی میرے کو۔ لیکن وہ بات میرے کو سمجھ میں نہیں آ رہی کہ تیرے کو جیل میں ڈالے تو بولا کہ جو بھی ہوتا اچھا ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا بول کے جیل میں گیا، وہ بات نہیں سمجھ میں آ رہی میرے کو۔ تو نہیں بولے بادشاہ سلامت آپ سمجھدار ہے، بادشاہ ہے آپ سمجھ لیجیے، آپ سمجھ سکتے آپ۔ نہیں سمجھ، صاحب ذرا غور کرو سمجھ میں آتی ہے۔ تو انہوں نے نہیں سمجھ میں آ رہی، ارے تجھ بتا بھائی کیا کیوں بول کے گیا ایسا؟ بادشاہ سلامت آپ ہمیشہ میرے کو ساتھ میں رکھتے تھے، اب جب شکار کو جا رہے تو لامحالہ ساتھ میں میرے کو رکھتے تھے، آپ جب ساتھ میں رکھ کے لے جاتے تو وہاں پہ آپ پکڑے جاتے میں بھی پکڑا جاتا، اور دونوں پکڑے جاتے، آپ کی تلاشی لیے تو آپ کا ہاتھ کٹا ہوا ملتا آپ چھٹ جاتے، میری تلاشی لیے تو میرا ہاتھ صحیح سلامت ملتا، تو بلی میری چڑھاتے تمہارے چھوڑ دیتے تھے بولے۔ تو اچھا ہوا نہیں ہوا، میرے کو بھی اندر ڈالے اور آپ کا بھی ہاتھ کٹا، آپ بھی بچے میں بھی بچا، اب آپ کے سامنے حاضر ہوں۔
تو انہوں نے بولے چھوڑ دے، اس کو چھوڑ دے، جب سمجھ میں آیا اس کو جو بھی ہوتا اللہ کی طرف سے ہوتا، اچھا ہوتا۔ تو بہرحال دوستوں، بزرگوں اور عزیز بچوں، اس وقت میں یہ جو رات ہے نا، شب برات، فارسی کا جملہ ہے شب، رات کو بولتے، برات چھٹکارا۔ کس سے چھٹکارا؟ دوزخ سے۔ دوزخ سے چھٹکارے والی رات ہے آج۔ آج کی رات میں اللہ سے مانگنا اور اللہ سے رو رو کے مانگنا، دوزخ سے پناہ مانگنا، عذاب سے پناہ مانگنا، عذاب سے چھٹکارے کے لیے مانگنا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ سب کا ہے نا، صرف مسلمانوں کا ہے کہ اللہ؟ ایسا تو کہیں اللہ تعالیٰ نہیں بولے نا، مسلمانوں کا اللہ ہوں۔ ہم اللہ کی بات کو مان کے کلمہ پڑھے، ہم مسلمان کہلائے۔ دوسرے لوگ نئی کلمہ پڑھے، مسلمان نہیں ہوئے، لیکن اللہ تو ان کا بھی ہے نا، ہے نہیں ہے؟ غیروں کا بھی اللہ ہے، کرسچنوں کا بھی اللہ ہے، ہندوؤں کا بھی اللہ ہے، اور یہودیوں کا بھی اللہ ہے، سکھوں کا بھی اللہ ہے۔ امیروں کا ہے بلکہ ہے کیا؟ نہیں، امیروں کا بھی اللہ ہے، غریبوں کا بھی اللہ ہے، بادشاہوں کا بھی اللہ ہے، فقیروں کا بھی اللہ ہے۔ سب کو کون دیتا روزی؟ اللہ تعالیٰ دیتا، اور سب کا مولا ہے، وہ سب کو دیتا، سنتا سب کی اللہ تعالیٰ۔ مسلمانوں کی مدد کرتا ہوں میں، دوسروں کی نہیں کرتا ہوں، بولا کہ اللہ تعالیٰ کا تو بھی قرآن میں ہے کوئی آیت؟ حدیث میں ہے؟ نہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ بولے کہ جو مجھ سے مانگے میں اس کو ہدایت دیتا ہوں اور اس کی مدد بھی کرتا ہوں۔ بعض ایسے بھی رہتے مظلوم کی مدد کرتا ہوں بول کے حدیث میں ہے، مسلمان مظلوم کی مدد کرتا ہوں بول کے نہیں ہے کیا کہا؟ بھی مسلمان مظلوم کی مدد ہوں گی بول کے، اللہ تعالیٰ سب کی مدد کرتے۔ تو ہم کلمہ پڑھ کے ہم مسلمان کہلائے تو ہم ان سے کلمہ پڑھنے کی وجہ سے اچھے بنے۔ اللہ کی جو مخلوقات ہے 18,000 ہے، 18,000 کے لگ بھگ ہے، اس میں جانور ہے، پرندے ہیں، درندے ہیں، مچھلیاں ہیں، مچھلیوں کی اقسام ہے، اس میں زمین میں رہنے والے کیڑے مکوڑے ہیں، سانپ بچھو ہے، سارے چیزیں کیا ہے؟ یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ اللہ کی مخلوقات ہیں۔ اللہ کی مخلوقات کے اندر سب سے اچھی مخلوق کیا ہے؟ اللہ کی وہ مخلوق ہے جس کو حضرت انسان کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ حضرت انسان، جو ہم اور آپ ہیں۔ یہ اللہ کی سب سے اچھی مخلوق ہے، اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے۔ اللہ کی مخلوقات میں سب سے اونچے درجے کی مخلوق ہے۔ تو اونچے درجے کی مخلوق میں بھی ہم جو ہیں ایسے پیغمبر کو، ایسے رسول کو مانتے ہیں جو سب نبیوں کا سردار ہے، سب رسولوں کے بڑے ہیں، وہ رسول کو مانتے۔ ان کا نام کیا ہے؟ احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا نام ہے۔ ہم ان کو مانتے سب سے بڑے ہونے کی وجہ سے، اللہ کے بعد سب سے بڑا مرتبہ ان کا ہے، رسولوں میں کے سردار ہیں، نبیوں کے سردار ہیں، تو ان کی امت بھی جو ہے نا وہ امتوں کی سردار ہے۔ اور ہم کلمہ پڑھ کے دوسروں میں ہم میں یہ فرق ہوا کہ ہم اللہ کے ماننے والے ہیں، غیر اللہ کے ماننے والے نہیں ہوتے، ایک اللہ کو مانتے۔ ہر چیز کا دینے والا کون ہے؟ اللہ ہے، روزی روٹی کا دینے والا، اولاد کا دینے والا، شادی بیاہ کا کرانے والا، اور مریضوں کو شفا دینے والا، اور اچھے لوگوں کو مرض دینے والا بھی وہی ہے۔ اللہ تعالیٰ مرض بھی دیتا ہے اور شفا بھی دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر کسی کی ضرورت اللہ پورا کرتا ہے، کوئی اور نہیں کرتا۔ کرتا کیا کوئی اور ہے کیا کوئی؟ تبھی تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، ہماری کمزوری ہے، مانگتے رہتے اللہ تعالیٰ سے، اب سوچتے رہتے وہاں گئے تو ہوتا ہے کہ کیا ہے کہ ارے وہاں جا کے یہ کرنا۔ میں شروع میں بولا نہیں کہ شیطان کیا کرتا، مسجد میں آتے پوری چیزیں یاد دلاتا، اب ہاتھ اٹھا کے دعا کرتے وقت میں سب چیزیں یاد آتے، ارے ان کے پاس گئے تو انہیں کچھ تو بھی دیتے، کیا ہے کہ وہاں جا کے کوشش کریں گے، فلاں جگہ جا کے وہ مانگ کے دیں۔ نہیں، وحدانیت، توحید ایک اللہ سے ہوتا ہے، کسی اور سے نہیں ہوتا۔ یہ بات ہمارے اندر آنا، یہ چیز آ گئی تو لینے کا طریقہ آ گیا تو بس سمجھو کہ ہر چیز ہم حاصل کر لے سکتے۔ اور ایک چھوٹی مثال دے کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کیونکہ پھر میرے کو حیدرآباد بھی جانا ہے سلاخ پور سے۔ تو گاؤں میں آپ یہ چھوٹے بچے تو آج کل کے زمانے میں نہیں دیکھے ہوں گے، یہ لوگوں کے حساب سے ایک بات میں سمجھاتا ہوں۔
ماں کے پاس چھوٹا بچہ ہے، بچہ رہے تو کبھی ماں کسی کام میں مشغول ہو جاتی، پکانے میں لگ گئی، کپڑے دھونے میں لگ گئی، جھاڑو دینے میں لگ گئی، برتن مانجنے میں لگ گئی، یا پڑوس میں کہیں رشتہ دار ہے تو وہاں چلے گئی، یا کہیں کوئی کام تھا تو وہاں چلے گئی، لیکن خیال کیا رہتا اس کو؟ کس کا رہتا؟ بچے کا خیال رہتا اس کو، ہاں، کیونکہ اس کا بچہ گھر میں ہے، اکیلا ہے، اس کا خیال رہتا اس کو۔ تو ویسے ہی انسان جو بھی کام کرنا، کما رہا، بازار میں چل رہا، جا رہا، اور پھر روزی روٹی کی فکر کر رہا، پڑھائی میں لگا ہوا ہے، پڑھ رہا، اور کھیل کے وقت میں کھیل رہا، اور تجارت کے وقت میں تجارت بھی کر رہا۔ اگر کوئی آدمی کپڑے کی دکان ہے تو کپڑے جما رہا، گاہک آئے تو گاہک سے بات بھی کر رہا، اور پیسے بھی لے رہا دے رہا، سب کچھ کر رہا، لیکن دھیان کا رہنا جیسا اس عورت کا بچے کے طرف دھیان تھا، ویسے ہی اس بندے کا دھیان مولا کی طرف رہنا، اللہ کی طرف رہنا۔ سارے کام کر رہا، اذان ہوئی، اس کی فکر رہنا، چلو بھاگو نماز کے لیے۔ اور ایک مثال دوں گا، یہ بڑے حضرات سب جانتے ہیں، ہم بھی مدور میں پیدا ہوئے، ہمارے کو معلوم ہے۔ ایک زمانے میں بوریے ہوتے تھے، بوریا بولے تو معلوم نہیں؟ معلوم، بچھانے کا بوریا، نیچے بچھاتے تھے، کوئی وائٹ پہ تھوڑے باریک باریک بن کے بچھاتے ہیں، اس کو بوریا بولتے ہیں۔ ہاں، وہ بوریا بننے والے ہوتے تھے اس زمانے میں، ہاتھ میں بوریا بن لیتے، چلتے تھے وہ لوگ۔ اوپر جو سو مٹکا رہتا تھا، گود میں بچہ رہتا تھا۔ اس زمانے میں آپ نے یہ بچے بھی دیکھے ہوں گے، بڑے ہیں لوگ۔ تو وہ عورت جب چلتی تھی، سر پہ گھڑا رکھ کے، بغل میں بچہ رکھ کے، ہاتھ میں وہ بن لیتے ہوئے، اور اس کے پاس دوسرے سامان بھی ہوتے تھے۔ اب بچہ رو رہا تو وہ بھی نکال کے بچے کے ہاتھ میں تھماتی تھی، بچہ وہ چاکلیٹ چوس لیتے رہتا۔ اور ادھر جو ہے سامنے گاہک آیا تو بورے کی قیمت بھی بول رہی ہوں، سارے کام کر رہی، لیکن سر کے اوپر گھڑا رکھا ہوا ہے، گھڑا نیچے نہیں گر رہا۔ گھڑا نیچے کیوں نہیں گر رہا؟ پورا خیال اس پہ، اس کا بچہ رو رہا، بچے کو چاکلیٹ بھی نکال کے دے رہی، جو بھی چیزیں اس کے پاس ہے دے رہی، مت رو بول کے بھی بول رہی اس کو، سامنے بوریا بھی بنتے جا رہی، اور سامنے گاہک آیا تو گاہک سے بات بھی کر رہی، پیسے لے رہی دے رہی، سب کچھ کر رہی انور، لیکن گھڑا نہیں گر رہا، پورا دھیان اس کے طرف ہے۔ اس سے یہ بات سمجھو، ہم کو بھی دنیا میں سارے کام جو جائز ہے کرنے کی اجازت دی گئی، لیکن یہ نہیں کہا گیا کہ دھیان اللہ سے ہٹاؤ۔ ہم کاروبار پورا کرو، مکان بناؤ، تعمیر کرو، نوکری کرو، اور پھر پیسے لیو دو، کروڑ پتی بنو، ارب پتی بنو، لکھ پتی بنو، اس سے منع نہیں کیا گیا، لیکن حقوق اللہ اور حقوق العباد سے روگردانی نہیں کرنا، اس سے نہیں ہٹنا، تعلق اللہ سے مضبوط رکھنا، دھیان پورا اللہ کی طرف سے ہونا، جس طرح سے اس عورت کا دھیان پورا اس گھڑے کی طرف ہے، جو ادھر بھی نہیں ہٹتا نہ ادھر بھی نہیں ہٹتا، نیچے گرتا ہی نہیں، کیونکہ پورا دھیان اس کا اس طرف لگا ہوا ہے۔ ویسے ہی ہمارا دھیان بھی اللہ کی طرف لگا ہوا رہنا، یہ چیز ہمارے اندر آنا۔ تو اس کے لیے کیا کرنا پڑتا؟ محنت کرنا پڑتا، سیکھنا پڑتا۔ اب ان کتنا سیکھی ہوں گی تو وہ چیز آئی، ذرا بھی گردن یوں کرے تو نیچے گر جاتا، نہیں گرتا وہ اوپر سے، لیکن رہتا ہو تو اس کی پریکٹس کری ہو، پریکٹس کرنے سے وہ چیز اس کو حاصل ہوئی۔ ہم بھی کیا کرنا، جماعتوں میں جا کے، اور پھر استادوں کے پاس بیٹھ کے، خانقاہوں میں رہ کے، مدرسوں میں جا کے، علماء کی صحبت میں رہ کے وہ کیفیت پیدا کرنا۔ کیسی کیفیت؟ سارا دھیان اللہ کی طرف ہو۔ شادی کر رہے، شادی بیاہ کا موقع ہے، دل بول رہا پٹاخے ماریں گے، پٹاخے چھوڑیں گے رے، لیکن اس وقت میں خیال آنا اللہ ناراض ہوتے اس لیے چھوڑ دیے اس کو۔ پھر بولے نہیں گھوڑے پہ بیٹھ کے جائیں گے، صحرا موٹا بڑا پہنیں گے بول کے دل میں آیا، تو اس وقت میں بولا نہیں، اللہ کا حکم نہیں ہے ایسا، زیب و زینت مرد کے لیے نہیں ہے، یہ اسراف ہے، اس کو چھوڑ دینا۔ اس کو بولتے دھیان اللہ کی طرف رہنا۔ بچوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، ساتھیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، بڑے لوگ بھی اپنے دوست احباب میں بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن جیسے ہی اذان ہوئی تو فوراً بولے بھائی نماز کا وقت ہوا، نماز پڑھ لی، آپ بھی آئیے تشریف لائیے، نہیں آئے تو خدا کے لیے اٹھ کے آیا کہ نماز پڑھ لے کے چلے گئے۔ یہ دھیان اللہ کی طرف ہونے کی علامت ہے۔
کما رہے اور کماتے کماتے اذان ہو گئی، 10,000 کا معاملہ ہے، 10,000 میں سے 3,000 اپنے انکم کے رہتے اس میں نفع کے۔ اب اس کے بعد ان بیٹھا ہوا ہے، اب بولا نہیں کم کرو، تکرار ہو رہی اس میں، بھاؤ تاؤ ہو رہا اس میں، لیکن نماز سے وقت نکلا جا رہا، تو اس وقت میں آزمائش رہتی اس کی، نماز کو ترجیح دیتا اور 3,000 کو ترجیح دیتا، جھکتا کدھر، نماز کی طرف جھکتا یا 3,000 کی طرف جھکتا، وہ آزمائشی گھڑی رہتی۔ اگر سمجھو کہ نماز کی طرف جھک گیا تو ان ولی ہے، دھیان اللہ کی طرف ہے، اس کا دھیان اس کا کہاں ہے؟ اللہ کی طرف ہے۔ بولے کہ نہیں آیا دھیان، پھر گراہک آتا کہ نہیں آتا کہ چلو چھوڑ دو نماز بعد میں پڑھ لیں گے، بولے تو سمجھو ذرا تھوڑا کمزور ہے، سمجھو بعد میں پڑھے تو ہو جاتی نماز، نہیں ہوتی بلکہ نہیں، لیکن تھوڑا سا جو دھیان ہونا چاہیے وہ دھیان نہیں ہے۔ لوگ کیا کرتے تھے؟ نماز سے بھی لے لیتے تھے۔ اللہ محتاج نہیں ہے روزی روٹی کے معاملے میں دینے، وہ اتنی تجارت کرے، اتنے کمائے تو روزی ملتی، بلکہ نہیں، اللہ تعالیٰ سب کو کھلاتا۔ پرندہ صبح اٹھتا، پیٹ میں کیا رہتا؟ اسے کچھ بھی نہیں رہتا، خالی رہتا، یا پھر گھسلے کے اندر تھوڑا جما کے رکھ لیتا ہوں، رہتا کیا؟ نہیں رہتا، کچھ بھی نہیں رہتا۔ صبح خالی پیٹ جاتا، شام میں پیٹ بھر لے کے آ جاتا۔ درندہ ہے، شیر چیتا ہے، صبح اٹھا تو جب تک کچھ رہتا اس کے پاس رکھا ہوا، کچھ بھی نہیں رہتا ہے، صبح خالی پیٹ اٹھتا، جاتا، شکار کرتا، کھاتا، شام میں پیٹ بھر لے کے آتا۔ کون کھلا رہے اس کو؟ اللہ تعالیٰ کھلا رہے۔ جب اللہ ان کو کھلا رہے تو اپنے کو بھی کھلاتے، لیکن حضرت انسان کو ویسا نہیں کھلاتے، تدبیر کرنا پڑتا، تدبیر کرنا پڑتا۔ آپ بولیں گے نہیں بغیر تدبیر کے مل جاتا، نہیں، تدبیر بھی کرنا، یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کے حکم کی وجہ سے تدبیر کرنا ہے ہمارے کو۔ اگر اللہ بولتے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھ جاؤ میں کھلاتا ہوں بولے تو ویسا کرنا تھا، لیکن اللہ ویسا نہیں بولے، اللہ یہ بولے کہ تدبیر کرو، پھر اس کے بعد بھروسہ رکھو اللہ پہ۔ آج لطیفہ ہی لطیفہ، آج قصے یاد آ رہے ہیں، بچوں کو دیکھتے میرے ذہن میں ماشاءاللہ بہت سی باتیں آ رہی ہیں اس وقت میں، جو اللہ تعالیٰ ایسے ہی میں جیسا تقریر میں بولا نا کہ صبح خالی پیٹ جا کے شام میں بھر لے کے آتا۔ ایک آدمی کیا کرا، تقریر سنا مل صاحب سے، مل صاحب بولے کہ اللہ تعالیٰ جب دینا چاہتا ہے تو چھپر پھاڑ کے دیتا، چھپر پھاڑ کے دیتا، بولتے اس کو یقین ہو گیا۔ آج مل صاحب بولے نا چلو آج جنگل میں جا کے بیٹھ جائیں گے، بول کے جا کے بیٹھ جاتا۔ اب کمانا کرنا سب چھوڑ دیا، جا کے وہاں بیٹھا۔ اب بیٹھے تو ماں کو معلوم ہو گیا کہ فلاں جگہ بیٹھا ہوا ہے، بولے نہیں میرے کچھ بھی نہیں ہونا، کھاتا نہیں پیتا نہیں، اللہ کھلاتا میرے کو۔ تو ماں جا کے بولی بیٹا دیکھ آ جا، تو ایسا آ جا۔ تو پھر اس کے بعد ایک دم اس کے ذہن میں ایک بات یاد آئی کہ ادھر سے جو سو ایک شیر اپنے منہ میں شکار لے کے آ رہا، ادھر سے شکار لے کے آ رہا۔ جب شکار لے کے آ رہا تو ایک لومڑی تھی، لومڑی بولے تو معلوم نا، ہاں، وہ لومڑی کے پیچھے کے پیرا نہیں تھے، گھس لیتے، کبھی کتے رہتے تھے وہ گھس لیتے پیر جاتے، ایسا گھس لیتے کہ اگر شکار دیکھی اس کو، جیسے ہی اس شیر نظر آیا تو ایک کنارے ہو گئی۔ یہ آدمی بھی وہاں بیٹھا ہوا تھا تو اس کے دل میں خیال آیا کہ بھائی شیر کہیں میرے اوپر حملہ نہ کرے، اس لیے بازو ہو گیا، لیکن دل میں آیا کہ شیر کو اللہ تعالیٰ کھلا رہا اور شیر آ کے کھایا، اور اس کو دیکھ لیتے بیٹھا۔ دیکھنے کے بعد یہ لومڑی کیا کری، جیسے ہی شیر گیا تو گھس لیتے جا کے وہاں کھائے تو اس کو اور دل میں آ گیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس لومڑی کو جس کے پیرا نہیں ہے ان کو کھلا سکتا تو کیا میرے کو نہیں کھلاتا، میرے کو بھی کھلائیں گے اللہ تعالیٰ۔ اب وہیں بیٹھ گیا، گھر کو بھی نہیں جا رہا، وہیں بیٹھا ہوا ہے۔ اب ایک وقت کا فاقہ، پھر ایک دن کا فاقہ ہو گیا، 2 دن کا فاقہ، 3 دن کا فاقہ ہو گیا۔ اب جب فاقہ ہوا تو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، بھوکے آدمی کیا سمجھ میں آتا، کچھ بھی نہیں سمجھ میں آتا۔ پیٹ میں کیا دوڑ رہے؟ ہاں چوہے دوڑ رہے ہیں۔ اب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ جب کچھ بھی سمجھ میں نہیں آ رہا تو ان بولا کرتے یا اللہ صبر بہت ہو گیا، آزمائش بہت ہو گئی، اے اللہ۔ جب یہ واقعہ کہاں لکھا ہوا ہے معلوم؟ گلستان میں لکھا ہوا ہے۔ شیخ سعدی علیہ الرحمہ ایک بہت بڑے اللہ والے بزرگ گزرے، ان کے کتاب میں لکھا ہوا یہ واقعہ۔ تو ان اللہ سے بولا کرتے یا اللہ بہت آزما لیا میں، آپ شیر کو دیے، شیر کھایا، اور پھر جو ہے سو
لومڑی کو بھی آپ دیے، لومڑی جیسی معذور پیرا نہیں ہے، جب اس کو کھلائے تو میرے کو بھی ذرا کھلا دیجیے نا۔ 3 دن کے فاقے ہو گئے تو ایک آواز آئی کہتے ہیں، کیا آواز آئی؟ آواز یہ آئی کہ اے بندے، تو لومڑی کی طرح بننا کیوں چاہتا ہے جس کے پیر نہیں ہے اور وہ شیر کا چھوڑا ہوا جھوٹا وہ کھائی؟ تو شیر کیوں نہیں بنتا جو آگے بڑا شکار کر کے خود بھی کھایا اور دوسرے کو کھلایا؟ وہ لومڑی کو کھلایا نا، بھی چھوڑ کے گئے تو لومڑی کھائی وہ، تو شیر بن، خود بھی شکار کر کے کھا اور دوسروں کو بھی کھلا۔ تو نوجوانوں کو کیا کرنا؟ شیر بننا، خود بھی کمانا، کما کے خیر خیرات کرنا، اپنے ماں باپ کو بھی پالنا، بیوی بچوں کو پالنا، چھوٹے بھائی بہنیں رہے بھی تو ان کی بھی دیکھ بھال کرنا، نگہداشت کرنا۔ یہ کیا ہے؟ نوجوان کی ذمہ داری ہے۔ ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے یہ نہیں سوچنا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے کو جب لومڑی کو کھلایا تو ہمارے کو بھی کھلاتا، بول کے نہیں سوچنا۔ کیا کرنا؟ خود کمانا، خود کما کے اس سے فائدہ اٹھانا، کھانا، اپنے ماں باپ کی دیکھ بھال کرنا، اپنے بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرنا، چھوٹے بھائیاں بہنیں رہے بھی تو ان کی بھی دیکھ بھال کرنا، اڑوس پڑوس میں رشتہ داروں میں کوئی غریب غربا ہے تو ان کی بھی مدد کرنا، اور کوئی بیوائیں ہیں تو ان کی بھی مدد کرنا۔ ایسی نیت رکھ کے آگے بڑھنا، اللہ برابر ترقی دیتا، برابر اللہ تعالیٰ ترقی دیتا۔ اب ہم نہ کیا بولتے ہیں، سوب اپنے کچھ ہونا، سوب اپنے کچھ ہونا، حل من مزید۔ دوزخ کا حساب کیا ہے معلوم؟ دوزخ کے اندر جب اللہ تعالیٰ انسانوں کو ڈالیں گے، سب کو ڈالیں گے، تو دوزخ بولتا کہتے اور ہونا، اور ہونا، تو اللہ تعالیٰ اور ایک مخلوق کو پیدا کر کے پھر جھونک دیتے کہتے، تو پھر دوزخ بولتی ہے اور ہونا، پھر اور ایک مخلوق کو پیدا کر کے اس کو بھی جھونک دیتے اللہ تعالیٰ، تو بولا اور ہونا، تو اللہ تعالیٰ جب اپنی ایڑی رکھتے کہتے اس پہ ایڑی رکھے تو بس بس بولتے کہتے دوزخ۔ تو اور ہونا کی جو صفت ہے کس کی؟ جنت کی، دوزخ کی؟ دوزخ کی صفت ہے اور ہونا کی۔ تو اس لیے زیادہ حرص اپنے لیے نہیں کرنا، ہاں دوسروں کی دیکھ بھالی، ان کی خدمت کے لیے کما رہا تو ثواب ہے، اس پہ بھی کمانے پر بھی ثواب ہے۔ اگر کوئی آدمی یہ سوچ کے کما رہا کہ بیوی بچوں کی دیکھ بھال کرنا ہمارا فرض ہے، ہماری ذمہ داری ہے، تو اس کے چلنے پہ نیکی اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اگر ترکاری بیچ رہا 10 روپے کو کلو، 10 روپے کو کلو، 10 روپے کو کلو، آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ، 10 روپے کو کلو، جب جتنے مرتبہ آواز لگائیں گا اتنے مرتبہ اللہ تعالیٰ اس کے لیے ثواب لکھیں گے، کیونکہ اس کی نیت صاف ہے، بیوی بچوں کی خدمت کے لیے اللہ کا حکم سمجھ کے وہ کما رہا ہے، وہ پکار رہا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی آواز پر بھی اس کو اجر عطا فرمائیں گے، آواز پر بھی اس کو اجر اللہ تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آدمی کی نیتوں کو دیکھ کے فیصلہ کرتے ہیں، اس لیے آج ارادہ کریں کہ ہم اپنے دل کو وسیع کریں گے، اپنے لیے کمائیں گے، کما کر اتنا کمائیں گے کہ ماں باپ کو کسی قسم کی کوئی تکلیف نہ ہو، ان کی مالی مدد کریں گے، جسمانی خدمت بھی کریں گے، اور ویسے ہی بیوی بچوں کو کوئی تکلیف نہ ہو اس کی بھی فکر کریں گے، بھائیوں بہنوں کی بھی اگر ضرورت پڑے تو ان کی بھی دیکھ بھال کریں گے، اور اعزاء اقارب رشتہ داروں کی بھی دیکھ بھال کریں گے۔ یہ نیت کر کے کماؤ، اللہ تعالیٰ بہت وسعت دیتا، اتنا نوازتا کہ سوچنا پڑتا ہے کہ کہاں خرچہ کرنا ہے۔ نیت پہ اللہ فیصلے فرماتے ہیں۔ دوست اور بزرگوں، یہ رات ایسی رات ہے کہ اللہ سے مانگو، سب کے لیے مانگو، اپنے لیے ایک نہیں ہے، سب کے لیے مانگو۔ اگر کوئی دوسرے کے لیے مانگتا جو چیز اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ اس کو بھی دیتے کہتے وہ چیز۔ ہم ہیں جو بالکل چھوٹی سوچ رکھنے والے، اللہ تو اللہ ہے نا بھائی، دوسرے کے لیے مانگے تو اللہ تعالیٰ وہ چیز ہمارے کو دیتے۔ اب ہم بولتے ہیں نہیں وہ چیز اس کو ملے تو کیسا، اپنے پاس ہی ہے، اچھا جان دو، اپنے کو نہیں ملی تو نہیں ملی، اس کے پاس سے بھی چلے آنا، وہ ہماری سوچ ایسی ہے، اس کے پاس سے بھی چلے آنا۔ تو یہ سوچ اچھی ہے کیا؟ بولو غلط ہے نا؟ سوچ اچھا سوچتا، اے اللہ اس کو اور نوازے، اور کبھی بھی یاد رکھو کوئی اچھی چیز دیکھے تو سبحان اللہ الحمدللہ بولنا، ماشاء اللہ، ارے گاڑی لی آپ سبحان اللہ بہت اچھی بات ہے ماشاء اللہ، سائیکل نئی دکھ رہی ماشاء اللہ بہت زبردست دکھ رہی ہے، تعریف کرے تو کیا برا ہے، ارے ایسے لے آ رہے تو، ارے ذرا اچھی لینا تھا، ارے بولے تو
بعض لوگوں کی عادت رہتی نقص نکالنے کی عادت رہتی. بعض لوگ چمن میں جانے کے بعد باغیچے میں جا کے کانٹے تلاش کرتے, پھول رہتا مگر نیچے جھک کے کانٹے دیکھتے وہ لوگ. اب عادت کیا کرتے بولیے آپ؟ تو اس لیے وہ کمیوں کو, غلط چیزوں کو ڈھونڈنے کی عادت انسان کی نہیں, کس کی رہتی؟ چمن میں جا کے خوشبو لینے کا رہتا, لیکن صبح صبح ایک جانور جاتا, اس کی گردن نیچے رہتی, ہمیشہ ایک ہی چیز کی تلاش کرتا ہوں. کیا تلاش کرتا؟ اس کی غذا وہی ہے. ہاں, وہ غذا جیسے اس کو ملی تو بس اس پہ خوش. جا کے ہم اچھائی کو تلاش کرنا, کسی کے اندر نقص کو تلاش نہیں کرنا. نقص کو تلاش کرنا اچھی بات نہیں ہے. اچھا گمان رکھنا, اچھائیوں کو تلاش کرنا, اور اچھا سوچنا, تعریف کرنا, کسی کی تعریف کرنا یہ سامنے والے کو بہت پسند رہتا. ہاں, تعریف کرنے پہ کیا جا رہا, ہمارا کچھ جا رہا کیا, جیب میں کے پیسے جا رہے. بولے ماشاء اللہ اچھا ہے بھائی, بولے تو اللہ میاں کیا کرتے, ماشاء اللہ بول کے میری تعریف کرائیں. اللہ تعالیٰ بولتے چلو اس کو بھی دو, اس کو دیتے اللہ تعالیٰ. الحمدللہ بولا, ہر قسم کی سب تعریف اللہ کے لیے ہے جو اس کائنات کا بنانے والا ہے, عرش کا بنانے والا, فرش کا بنانے والا ہے, چاند و سورج کا بنانے والا ہے, آسمانوں کا بنانے والا ہے, زمینوں کا بنانے والا ہے, دریاؤں کا بہانے والا ہے, بے حساب روزی دینے والا ہے, ان گنت جانوروں کو روزی دیتا ہے, سمندر کے لاکھوں لاکھ کروڑوں اربوں خربوں مچھلیوں کو روزانہ روزی دیتا ہے. اس کی تعریف کر رہے ہیں. الحمدللہ, ہر قسم کی تعریف اس اللہ کے لیے جس نے اس کائنات کو بنایا, کائنات کے ذرے ذرے کو بنایا, درختوں کو بنایا, درختوں کے اندر پتے ہیں, پتے اس کی تعریف کر رہے ہیں, لہلہاتے کھیت اس کی تعریف کر رہے ہیں, اور ساری دنیا اس کی تعریف کر رہی ہے, اور ساری کائنات کے اندر رہنے والی ہر چیز تعریف کر رہی ہے. اس کی تعریف اتنی زیادہ ہے, اگر یہ سارے کے سارے تعریف کرنا چھوڑ دیں تو اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اللہ تبارک تعالیٰ کی جو قدرت ہے اس میں کوئی کمی نہیں آئے گی. اگر سب مل کر اس کی تعریف کریں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ کی تعریف میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. یہ اللہ کی تعریف. الحمدللہ, ہر قسم کی سب تعریف اللہ کے لیے. اگر بولے تو کیا جا رہا, بولو, آج سے نیت کر لو, ارادہ کر لو, کوئی اچھی چیز دیکھیں گے تو کہیں الحمدللہ, ماشاء اللہ, سبحان اللہ. ابا یہ چیز تو کہاں سے آ رہے تو یہ, ابا ایسا نہیں, ماشاء اللہ بہت اچھی ہے, ہاں ماشاء اللہ بہت اچھی ہے. اللہ تعالیٰ اور آپ کو دے, اور نوازے اللہ تعالیٰ آپ کو. کبھی بھی دیکھ کے کسی کو جلنا اچھی بات نہیں ہے. ہاں, جلنا, میں موٹے الفاظ میں بول رہا ہوں, جلنا نہیں کبھی بھی. اللہ کسی کا مکان بنایا تو ماشاءاللہ بہت زبردست دکھ رہا, اور وہ بنانے والا بھی کیا کرنا ہے معلوم, دوسرے کو نیچے گرانے کے واسطے نہیں بنانا. ان بھی یہ سوچ کے بنانا کہ اللہ دیا نعمت کا اظہار کرنے کے لیے میں بنا رہا ہوں تاکہ میرے گھر والوں کو راحت پہنچے. انہوں اتنا بنایا تھا, با میں اس سے بڑا بناتا ہوں. اچھا, اللہ میں بولتے یہاں بڑا عزت لا رہا ہوں, اللہ تعالیٰ بولتے بڑا عزت لا رہا ہے. کہیں نہ کہیں اس کو پٹکی مار دیتے اللہ تعالیٰ. پھر کبھی بھی کیا کرنا, تقابل نہیں, مقابلہ نہیں. ضرورت ہے جو چیز کرو, اللہ تعالیٰ دیتے. اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا اظہار کرنا. کوئی گھر پہ ضرورت مند آیا تو اس کو دینا ہو تو دو, نہیں دینا ہو تو محبت سے معذرت کر دو اس کو, اور جھڑکی مت دو کسی کے. یہ باتیں ہیں. اور پہلے زمانے میں اس کے بات کا خاص خیال رکھتے تھے کہ گھر میں کوئی چیز کھانے کی آتی تو بعض والوں کو پتہ نہ چلے, ایسا کھاتے تھے چھپا کے. اور آج بتا کے کھاتے. اگر کوئی غریب رہا تو اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوں گی سوچو. جو غربت کا زمانہ رہتا بڑا عجیب رہتا. غربت, غریبی میں جو پل کے بڑا ہوا نا, اس کو احساس رہتا کہ غریبی کیا چیز ہے. کبھی بھی کوئی چیز اچھی ملی تو کسی کے سامنے بتا کے, غریب آدمی کو خاص طور پہ بتا کے نہیں کھانا, خاموشی سے. ہاں اگر ہے تھوڑا اس کو دے دو, کوئی کمی نہیں آتی اس میں, انشاءاللہ برکت ہوتی ہے اس سے. تو اللہ تبارک تعالیٰ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو چیزیں بتائے نا, وہ ایسی چیزیں ہیں کہ اگر ہم عمل کریں تو ہماری دنیا بھی اچھی بنتی, آخرت بھی اچھی بنتی ہماری. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غریبوں کے لیے
بہت سوچتے تھے، بہت روتے تھے ان کے لیے۔ مدینے کی گلیوں میں عید آ گئی، ایک چھوٹا سا معصوم سا بچہ ایک کنارے بیٹھا ہوا رو رہا ہے، اداس بیٹھا ہوا ہے۔ تھوڑے بچے اچھے کپڑے پہن کے خوشی منا رہے ہیں، کھیل رہے، ادھر بھاگ رہے ادھر بھاگ رہے، خوشی کا اظہار کر رہے ہیں۔ لیکن یہ بچہ ذرا اداس بیٹھا ہوا ہے۔ جیسے اداس بیٹھا ہوا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر ایسے لوگوں پہ پہلے پڑتی تھی، اور ہمارے پاس پہلے گھر بڑا دیکھتے، اس کی طرف پہلے دعوت جاتی، غریبوں کی طرف بعد میں جاتی۔ آپ دیکھو فہرست بنائے تو سب سے پہلے امیروں کے نامہ رہتے، غریبوں کے نامہ نیچے رہتے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ پہلے ویسے لوگوں کو ڈھونڈتے تھے جو پریشان حال ہوتا تھا، جو غریب ہوتا تھا، ان کے نام دے کے ان کی مدد کرتے تھے، وہاں ان کی طرف ان کا دھیان جاتا تھا۔ تو بچے کھیل رہے سو ان کو نہیں دیکھے اللہ کے رسول، وہ بیٹھا ہوا اداس اس بچے کو دیکھے۔ بچے کو دیکھنے کے بعد وہاں قریب گئے، جا کے بولے بیٹا کیا بات ہے بیٹا بہت اداس بیٹھے؟ تو وہ بچہ پہلے سے اداس بیٹھا ہوا تھا اور بولے کہ اداس جائیے اب آپ اپنا کام کیجیے۔ آپ بولا بچہ ہو، پھر بولے کہ بیٹا بتاؤ تو صحیح کیوں اداس بیٹھے؟ تو جائیے اب آپ کام کیجیے اپنا، جو میرے کو چھوڑ دیجیے میرے حال پہ۔ تو اتنے میں ایک دوسرا بچہ آیا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا تھا۔ حضور کا نام آئے تو بولیے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو بچہ آیا، آ کے بولا کہ تم کس سے بات کر رہے، تمہارے کو معلوم ہے؟ بولے نہیں، کون ہے یہ؟ یہ اللہ کے رسول ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جیسے ہی یہ سنا تو اس کی اداسی رونے میں تبدیل ہو گئی، بے ساختہ رونے لگا، ایسا رویا کہ اس کی ہچکیاں بن گئی۔ تو حضور نے اس کو اٹھا کر اپنے سینے سے لگا لیا، لگا کے بولا بیٹا بتاؤ کیا بات ہے، کیوں رو رہے ہیں؟ تو اس وقت میں وہ بچہ بولا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا بتاؤں کہ آج عید ہے لیکن میری ماں بھی زندہ نہیں ہے، باپ بھی زندہ نہیں ہے، دونوں بھی اللہ کو پیارے ہو گئے، اور میرے ساتھی آج اچھے کپڑے پہن کے کھیل رہے۔ کاش اگر میرے ماں باپ زندہ ہوتے تو میں بھی اچھے کپڑے پہن کے ایسے ہی کھیلا کرتا۔ ماں کی یاد آ رہی ہے، باپ کی یاد آ رہی ہے، یہ کہہ کے رونا شروع کر دیا۔ حضور نے فرمایا بیٹا رو نہیں، تھپک کر کہا کہ بیٹا رونا نہیں، آ جاؤ میرے ساتھ آ جاؤ، آج سے محمد تمہارے باپ ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر کہا کہ بیٹا عائشہ تمہاری ماں ہے، حسن حسین تمہارے بھائی ہیں، آج تم میرے بیٹے ہیں، آ جاؤ گھر کو، آ جاؤ۔ لے گئے گھر کو، لے جا کر کہا فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے کہ بیٹا حسن حسین کے کوئی اچھے کپڑے ہوں گے تو اچھے کپڑے نکالو، نکال کر اس چھوٹے سے بچے کو پہناؤ تاکہ آج یہ بچہ خوش رہے اور خوشی کا اظہار کر سکے۔ چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس کپڑے نکال کر اس بچے کو پہنانے کے بعد کہا بیٹا آج سے تم کو غم کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، جو بھی چیز ہو مجھ سے حاصل کر لینا۔ اور کہا کہ بیٹا اب تک تم کو اداس بیٹھا ہوا میں نے دیکھا، تمہارے آنکھوں میں آنسو دیکھے، میرا دل چاہتا ہے کہ چلو تم بچوں کے ساتھ کھیلو، تمہیں ہنستا کھیلتا بھی میں دیکھوں۔ یہ کہہ کر آپ نے بھیجا دیا کھیلنے کے لیے۔ کبھی ذرا غریبوں کا بھی خیال کرنا، یتیموں کا، یسیروں کا بھی خیال کرنا۔ پتہ نہیں کس کے گھر میں چولہا نہیں جلا نہیں بتا سکتے۔ بعض ایسے عزت دار ہوتے ہیں جو کہتے نہیں، دل ہی دل میں کڑتے ہیں، اللہ سے مانگ لیتے ہیں مگر کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، اور ظاہر کرنا بھی نہیں چاہیے، اللہ کے سامنے کرنا۔ اور ایک دعا ہمیشہ کرنا کہ اے اللہ آپ کے در کے علاوہ ہمیں کسی کا بھکاری نہ بنائیے، آپ کے در کا سوالی بنائیے، کسی اور در کا سوالی نہ بنائیے۔ یہ اللہ سے مانگنا، یہ بات اپنے اندر پیدا کیجئے۔ بچوں تم لوگ بھی دیکھو، یہ بات ذہن میں رکھ لو، کبھی بھی ضرورت پڑے اللہ سے مانگنے کی عادت ڈالو، کسی اور کے سامنے ہاتھ نہ پھیلاؤ،
تدبیری درجے میں کوشش کرو الگ بات ہے، لیکن نظر اللہ پہ رہے، جیسا اس عورت کی نظر جو اس ہانڈی پہ ہوتی تھی تاکہ نیچے نہ گرے، ویسے ہی اللہ پہ نظر اپنی مضبوط رکھ لو تاکہ ہم ہر کام اللہ سے بنا لیں، ہر کام اللہ سے بنا لیں۔ غریبی مفلسی بڑی عجیب چیز ہوتی ہے، جس نے غریبی کو دیکھا، مفلسی کو دیکھا، اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ اس لیے کبھی بھی کوئی چیز اللہ نے عطا فرمائی تو اترانا نہیں۔ بڑی بلڈنگ بن گئی تو بلڈنگ پہ اترانا نہیں کہ ہماری اتنی بڑی بلڈنگ بن گئی، اتنا بڑا مکان ہم نے بنا لیا۔ یہ اللہ کی نعمت ہے، ایک لمحے میں بھی وہ نعمت چھین سکتے ہیں اللہ تعالیٰ، اس لیے اترانا نہیں، کبھی بھی دوسروں کا خیال رکھنا۔ کبھی کوئی سوالی گھر کے سامنے آیا مانگنے کے لیے تو اس کو دینا ہو تو دے دینا، لیکن جھڑکنا نہیں، یہ بات یاد رکھو، جھڑکی نہیں دینا کبھی بھی۔ آنے والا کیا دل لے کے آیا نہیں معلوم، اس کی دل کی کیفیت کیا ہے نہیں معلوم۔ ایک سوالی آدمی ہر ایک کے گھر کے سامنے صدا لگاتا ہوا گیا، جاتے جاتے ایک ایسی جگہ پر پہنچا جہاں پر صدا پہ صدا لگا رہا ہے، وہ آدمی نابینا ہے، اس کے ہاتھ میں کاسے گدائی ہے۔ کاسے گدائی ایک فقیروں کے پاس ہوتا ہے جو کالا سا بنا ہوا کٹورا ہوتا ہے، وہ کٹورا لے کر گیا، جا کر کہا اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو، اللہ کے نام پہ مجھے کچھ دے دو۔ ایک مرتبہ اس نے صدا لگائی، دوسری مرتبہ صدا لگائی، تیسری مرتبہ صدا لگائی، کوئی جواب نہیں آ رہا تھا۔ بازو میں چھوٹا سا بچہ گیا، اس بچے نے جا کر دیکھا چچا جان آپ کہاں صدا لگا رہے ہیں، آواز کس جگہ لگا رہے ہیں آپ کو پتہ ہے؟ کہا بیٹا میں نابینا ہوں، مجھے نہیں معلوم۔ کہا کہ چچا جان یہ مسجد ہے جس کے سامنے کھڑے ہو کر آپ کہہ رہے ہیں اللہ کے نام پہ مجھے دے دو۔ تو اس نابینا فقیر کا ایمان اتنا مضبوط تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے اس کٹورے کو پھینک دیا، پھینک کر کہا کہ میں تو آج اس مولا کے دربار میں صدا لگائی ہے جس کے دربار میں صدا لگانے کے بعد اوروں کے دروازے پہ صدا لگانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہہ کر اس نے اس کٹورے کو پھینک دیا۔ اللہ کا دربار وہ ہے جس کے سامنے صدا لگائی جاتی ہے، جس سے مانگا جاتا ہے، اللہ عطا فرماتے ہیں۔ مانگنے کی عادت، رو رو کے مانگنا، اور اپنے لیے سب کے لیے مانگنا، اور ایسا مانگنا کہ جو ہماری ضرورت پوری ہو جائے، ضرورت چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس سے مطلب نہیں، اللہ ضرورت کو پورا کرنے والا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس ایک آدمی آیا اور آ کر اس نے کہا کہ آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، دعا کر دیجئے۔ کہا کیا دعا کروں؟ کہا کہ میں مالدار بن جاؤں، اس کے لیے دعا کرو۔ اللہ کے رسول تھے، انہوں نے ہاتھ اٹھایا، دعا کی تو مالدار بن گیا تھوڑے دن میں۔ اس کے بعد اور ایک آدمی آیا، آ کے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول ہیں اے موسیٰ۔ موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا کہ اے موسیٰ آپ اللہ کے رسول ہیں، میرے لیے دعا کر دیجئے۔ کہا کہے کے لیے کروں دعا؟ تو کہا کہ مجھے اولاد نہیں ہے، اولاد ہو جائے اس کے لیے دعا کرو۔ تو انہوں نے ہاتھ اٹھائی، دعا کی تو تھوڑے دن میں ان کے گھر اولاد ہو گئی، اولاد والا بن گیا۔ ایک نابینا آدمی تھا، نابینا لوگ ذرا ہوشیار رہتے نا، اور مانگنے کی ادا بتا رہا ہوں کیسا مانگتے ہیں، ایک لفظ میں کیا کیا اس نے مانگ لیا وہ بتا رہا ہوں میں آپ کو۔ اللہ سے مانگا جاتا ہے، سب مانگو، جیسی زبان ہے ویسے مانگو، جیسا مانگنا ہو مانگو۔ اللہ سب کی زبان، سب کی بولی سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ اللہ نے ہی بنایا ہے سب کچھ، کون سی زبان بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، اللہ کو سب معلوم۔ جیسا مانگتے مانگو، تڑپ کے مانگو، مگر دھیان اس کی طرف رکھ کے مانگو، موٹے الفاظ میں مانگو، اللہ کو کوئی بڑا، اللہ دیتے ہیں، سب کو دیتے ہیں۔ تو اس نابینا آدمی نے آ کر کہا کہ اے موسیٰ میرے لیے دعا کر دیجئے۔ کہا کیا دعا کروں؟ تو اس نابینا آدمی نے ایک جملہ کہا، اس پہ غور کرنا، کہ اس بندے نے کہا کہ اے موسیٰ اللہ سے میرے لیے یہ مانگو کہ میں اپنے پوترے کو سونے کے جھولے میں آنکھوں سے دیکھ سکوں، اس کے لیے مانگو۔ سمجھے نہیں سمجھے؟ ایک جملے میں یہ 3 چیزیں مانگ لیا ہوں۔ مالداری پہلا والا مانگا تھا نا، تو ان کیا بول رہا؟ سونے کا جھولا ہونا بول رہا، اس وقت میں سونا جائز تھا۔ مالدار ہوا تو گھر میں سونے کا جھولا آتا، غریب کو آتا، مالدار کو چاہتا نا، ہاں۔ اچھا ان کیا بول رہا؟ اس جھولے کے اندر پوترا ہونا،
دوسرا آدمی کیا مانگا تھا؟ اولاد ہونا بڑا تھا، ان اولاد کی اولاد ہونا مانگ لیا، پوترے کو مانگ لیا، اور تھا کیا نابینا؟ کیا بڑا اپنے آنکھوں سے میں اپنے پوترے کو سونے کے جھولے میں دیکھ سکوں، بینائی بھی مانگ لیا، کیا کرا؟ بینائی بھی مانگ لیا، آنکھیں بھی مانگ لیا. تو ایسا مانگا جاتا ہے اللہ سے، اللہ دیتے ہیں، لیکن ادا ہونا مانگنے کی، رو کے مانگنا. حدیث میں آتا ہے کہ اللہ سے مانگو، رو رو کے مانگو، اگر رونا نہیں آئے تو رونے کی صورت بناؤ. امی اگر کچھ بھی نہیں دیے تو کیا کرتے؟ ایکٹیاں کرتے نہیں کرتے رونے کے، پھر الماری میں سے نکال کے دیتے وہ رونا کدھر جاتا ہے کہ ہنس لیتے بھاگتے. ہاں، تو اللہ کو بھی ادا بڑی پسند ہے، ماں کو بھی پسند ہے، اللہ کو بھی پسند ہے. اور اللہ اپنے بندوں سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتے ہیں. یہ ماں کی محبت تو 1 درجے کی ہے، اللہ کی محبت 70 درجے زیادہ ہے. اللہ کی محبت اپنے بندوں سے 70 درجے زیادہ ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے بندو میں تو تمہارے شہرک سے بھی زیادہ قریب ہوں. انسان کے گردن میں ایک رگ ہوتی ہے جس کو شہرک کہا جاتا ہے، ہر ایک کے اندر، ہر جانور کے اندر بھی ہوتی ہے. وہ کٹنے کے بعد پھر آدمی زندہ نہیں رہ سکتا، جانور بھی زندہ نہیں رہ سکتا. وہ کٹنے سے پہلے پھر بھی وہ ٹاکے کے مار کے جوڑ سکتے ہیں، لیکن وہ اصل رگ ہوتی ہے، شہرگ اس کو کہا جاتا ہے. اللہ فرما رہے ہیں وَهُوَ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، اے بندو سن لو، میں تمہاری شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. اللہ فرما رہے ہیں. تو جب شہرگ سے بھی زیادہ قریب ہو تو ہماری دل کی بات بھی اللہ سنتے نہیں سنتے؟ اللہ سے مانگنا، یہ موقع ہے مانگنے کا. اللہ سے مانگیے. ذرا لائٹ بند کر دیجیے، لائٹ ذرا بند کر دیجیے. اور سب کے لیے مانگو، امی ابا کے لیے، دادا دادی، نانا نانی، رشتہ داروں کے لیے، پڑوسیوں کے لیے، سب کے لیے. جن کو معلوم ہے وہ لوگ جانا. اس سے ذرا سا ایک سوئی رہتی. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. والحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرة حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. لا إله إلا الله الحليم الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم. الحمد لله رب العالمين. أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والعصمة من كل ذنب والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. لا تدع لي ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا حاجة هي لك رضا إلا قضيتها يا أرحم الراحمين.
یا اللہ آپ رب العالمین ہیں، سارے جہانوں کے پالنے والے ہیں۔ یا اللہ آپ ارحم الراحمین ہیں، سب سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں۔ یا اللہ آپ اکرم الاکرمین ہیں، سب سے زیادہ کرم فرمانے والے ہیں۔ یا اللہ آپ نے ہم پر بے حساب احسانات کیے ہیں، ان گنت نعمتوں سے سرفراز فرمایا ہے۔ اے مولا، اے پروردگار، اس وقت شب برات کے موقع پر ہم سارے بندے، جس کے اندر بوڑھے بھی ہیں، جوان بھی ہیں، بچے بھی ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ہیں، نابالغ بچے بھی یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، اے اللہ سب آپ کے سامنے، آپ کے دربار عالی میں، کیونکہ آپ کے رسول پیغمبر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہے کہ آج کی رات آپ قبیلہ بنو کلب کے جو بکریاں ہیں، بکریوں کے جو بال ہیں، ان بالوں کی جو تعداد ہے اس سے بھی زیادہ، کئی گنا زیادہ لوگوں کی آپ مغفرت فرماتے ہیں، سب کو معاف فرماتے ہیں۔ آپ کے سچے رسول نے بتایا ہے، ہم اس وقت میں بیٹھے ہوئے آپ کے دربار میں دامن پھیلائے ہوئے آپ سے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، اے اللہ وہ گناہ جو دن کے اجالے میں کیے ہوں، اے اللہ وہ گناہ جو رات کی تاریکی میں کیے ہوں، اے اللہ وہ گناہ جو جان کر کیے ہوں، وہ گناہ جو انجانے میں کیے ہوں، سارے کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ اے مولا آپ کے علاوہ کوئی معاف فرمانے والا نہیں ہے، اگر آپ دھتکار دیں گے تو ہمارے لیے کوئی راہ نہیں ہے، کوئی دروازہ نہیں ہے جہاں جا کر ہم اس کو کھٹکھٹا سکے۔ اے مولا آپ کا دربار عالی ہے، آج آپ سارے لوگوں پر مہربان ہیں۔ اے اللہ آپ کے سچے نبی نے فرمایا آج آپ توجہ خاص فرماتے ہیں۔ اے اللہ آپ کو آپ کی رحمت کا واسطہ دے کر ہم آپ کے دربار عالی میں گزارش کر رہے ہیں۔ اے مولا ہم ایسے گندے بندے ہیں کہ ہم گزارش کے قابل بھی نہیں ہیں، لیکن آپ نے ہم کو گزارش کرنے کے لیے یہاں پر بٹھایا ہے، تو اے اللہ اس کی لاج رکھتے ہوئے ہمارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اگر گناہ معاف نہیں کرنا ہو تو تب بھی کر دیجئے، اے اللہ تب بھی کر دیجئے، اے اللہ معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ اگر آپ معاف نہیں فرمائے تو ہم کہاں جائیں یا اللہ، آپ کے علاوہ ہم کہیں نہیں جا سکتے، اے اللہ آپ ہی ہیں معاف فرمانے والے۔ اے اللہ آپ نے حضرت عمر کو معاف فرمایا، آپ نے حضرت وحشی کو معاف فرمایا، کیسے کیسوں کا آپ نے معاف فرما کر اپنا خاص بندہ بنا دیا۔ اے اللہ ہم کلمہ پڑھنے والے بندے یہاں پر آپ کے دربار عالی میں معافی چاہ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما کر اپنا خاص بندہ بنا لیجئے، اپنا خاص بندہ بنا لیجئے۔ اے اللہ ایک زمانے میں اس سراغ پور کے اندر ایک مدرسہ چلتا تھا بڑی آب و تاب کے ساتھ، اے اللہ یہاں پھر سے اس مدارس کو آباد فرما دیجئے، اے اللہ مدارس کو آباد فرما دیجئے، قال اللہ قال رسول کی صداؤں کا عام فرما دیجئے، اے اللہ مسجدوں کا آباد فرما۔ دعوت والا کام یہاں سے اس تلنگانہ آندھرا کے اندر شروع ہوا تھا، اے اللہ پھر سے اس گاؤں کو بھی آباد فرما دیجئے، سارے علاقے کے گاؤں کا آباد فرما دیجئے، ساری دنیا کے اندر دین کا بول بالا فرمائیے، اے اللہ باطل کا منہ کالا فرمائیے۔ اے اللہ میری بہن صاحبہ کا کل انتقال ہوا، اے اللہ ان کو کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، سارے گناہوں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمارے والدین کی مغفرت فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ اس وقت میں جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں اے اللہ ان کے بڑے جو دنیا سے گزر چکے ہیں اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی قبروں کو نور سے منور فرما، کربٹ کربٹ جنت نصیب فرما۔ اے مولا آپ کی قدرت بہت وسیع ہے، آپ کی قدرت بہت بڑی ہے، آپ نے جب چاہا تو کن کہا تو فیکون ہو گیا، ساری کائنات بن گئی، ساری کائنات کے بنانے والے آقا، اس بحر و بر کے بنانے والے آقا، اور چاند و سورج کے بنانے والے آقا، اس سیاروں کے ستاروں کے بنانے والے آقا، اس دھرتی کو وجود میں لانے والے آقا،
حضرت انسان کو پیدا کرنے والے آقا آپ ہیں۔ اے اللہ آپ سے ہم اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں معاف فرما دیجئے۔ آج شب برات میں اعلان فرما دیجئے کہ اے بندو میں نے تمہیں معاف فرما دیا، یہ اعلان کر دیجئے اے مولا، اے اللہ یہ اعلان کر دیجئے کہ میں نے معاف کر دیا۔ ساری امت کو معاف فرما دیجئے، سارے مسلمانوں کو معاف فرما دیجئے، سارے جو دنیا سے گزر چکے ہیں سارے مسلمانوں کی مغفرت فرمائیے۔ اے اللہ سب کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ دین کا بول بالا فرمائیے، اے اللہ اعلاء کلمت اللہ کے فریضے کو انجام دینے والا ہم کو بنا دیجئے، اے اللہ ایک دوسرے کے دلوں میں محبت پیدا فرما دیجئے، اے اللہ ہم سب کو رفیق بنا دیجئے، فریق نہ بنائیے، اے اللہ حسد سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں فتن سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ گناہوں سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، ہر چھوٹے بڑے گناہ سے ہماری حفاظت فرما، نیک اعمال کے کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں نمازی بنا دے، ہمیں قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنا دے، اے اللہ اے پروردگار عالم نیک اعمال کا کرنے والا بنا دے، اے مولا پھر سے گزارش کرتے ہیں ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے، اے اللہ ہمارے باپ باپ نے ہم کو چھوٹے پالا پوسا، خود نہیں کھا کر ہم کو کھلایا، خود بھوکے رہے، بھوک سے رہ کر بھوک کا احساس بھی ہونے نہیں دیا، اے اللہ جب انہوں نے ہمیں پالا پوسا ہمارے ہر ضرورت کو پورا کیا انہوں نے، اے مولا اب وہ ہے نہیں دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان کے ساتھ رحم کا معاملہ فرما دے، اے اللہ ان کو معاف فرما دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما، اے اللہ ان کی بخشش فرما دے، اے اللہ ماں نے خود نہیں کھا کر ہمیں کھلایا، ارے باپ نے دھوپ کی تپش کو برداشت کر کے کما کے لا کر دیا، اے اللہ عید کے موقع پر ہمیں نئے کپڑے پہنا کر وہ پھٹے پرانے کپڑے پہن کر زندگی گزار کر دنیا سے چلے گئے، اے مولا ہم ان کا حق ادا نہیں کر سکتے، اے اللہ صرف آپ کے دربار میں گزارش کر سکتے ہیں، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ ان کی مغفرت فرما دے، اے اللہ انہیں کربٹ کربٹ جنت نصیب فرما، اے اللہ کربٹ کربٹ جنت نصیب فرما، اے اللہ اس وقت امت بے سہارا ہو چکی ہے، اے اللہ ہر جگہ انہیں مارا جا رہا ہے، پریشان کیا جا رہا ہے، اے اللہ آپ تھام لیجئے، اے اللہ ہاتھ پکڑ لیجئے، سہارا دے دیجئے اس امت کو، اے اللہ اس امت کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ایمان کی اعمال کی جان و مال کی عزت آبروئی کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ اس وقت مسلمانوں کی طرف سارے کفار و مشرکین اور اغیار لپکے ہوئے ہیں، جیسا بھوکا بھیڑیا کھا جاتا ہے اپنے شکار کو ویسا شکار کرنے مسلمانوں کی فکر میں لگے ہیں، اے اللہ ان کے سازشوں کو ناکام بنا دے، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرما، اے اللہ سازشوں کو الٹ دیجئے، اے اللہ سازشوں کو الٹ دیجئے، ان پر ہی اس کو الٹ دیجئے، اے اللہ دین کا بول بالا فرمائیے، اے اللہ ہمارے اس ملک کے اندر امن و امان قائم فرمائیے، اے اللہ اس ملک کو جو ہندو ملک بنانے کی جو کوششیں ہو رہی ہے، اے اللہ ان کوششوں سے حفاظت فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ مسلمانوں کی جان و مال کی عزت آبروئی کی ایمان کی اور اعمال کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے بچیوں کی حفاظت فرمائیے، اے اللہ ہمارے بچوں کا نصیب اچھا فرمائیے، اے اللہ ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دیجئے، اے اللہ ہمیں آخرت کی فکر کی توفیق عطا فرمائیے، قبر کے گڑھے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، اے اللہ جو بچیاں بن بیاہی بیٹھے ہیں جن کی عمریں بڑی ہو رہی ہیں، اے اللہ آپ نے کہیں نہ کہیں ان کا جوڑا رکھا ہوگا، اے اللہ وہ جوڑا عطا فرما کر سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ شادی کرا دیجئے، اے اللہ ایک بندے نے مجھ سے کہا کہ مل صاحب دعا فرمائیے کہ 5 بیٹیاں ہیں، میں غریب ہوں اور جتنے بھی آ رہے مانگنے والے آ رہے میں شادی نہیں کر پا رہا ہوں، اے مل صاحب دعا کر دیجئے کہ شادی ہو جائے، ان کی آنکھوں میں میں نے آنسو دیکھے، اے مولا ان کی بھی ضرورت کو پوری فرما دیجئے، ایسی کتنی بچیاں ہیں نہیں معلوم
کتنی بچیوں کے ماں باپ رات کی تاریکی میں چادر اوڑھ کے آنسو بہا رہے ہوں گے، نہیں بتا سکتے۔ بہت سی بچیوں کی مانگیں سفید ہو رہی ہے۔ اے مولا آپ نے کہیں نہ کہیں تو جوڑا رکھا ہوگا، اے اللہ وہ مناسب جوڑا عطا فرما کر سنت کے مطابق سادگی کے ساتھ شادی کرا دیجئے۔ اے اللہ سادگی کے ساتھ شادی کرا دیجئے۔ اے اللہ ان کے بھی گھروں کے اندر خوشیاں لا دیجئے۔ اے اللہ خوشیاں لا دیجئے۔ اے مولا ان کے گھروں میں بھی خوشیاں لا دیجئے۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، غریبوں کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ غریبوں کی مدد فرمائیے، یتیموں کی اسیروں کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ یتیموں کی اسیروں کی مدد فرمائیے۔ اے اللہ ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ جو دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح بنا دیجئے، دین کا داعی، اسلام کا سچا سپاہی بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمارے بچوں کو دین کے لیے قبول فرما لیجئے، ہماری نسلوں کو دین کے لیے قیامت تک کے لیے قبول فرما لیجئے۔ اے اللہ ہم سے جو کمیاں کوتاہیاں ہوئی ہے، یقیناً ہوئی ہے، اے اللہ ان کو معاف فرما دیجئے، ان کو دور فرما دیجئے۔ اے مولا معاف فرما دیجئے۔ اے اللہ آپ اپنے بندوں سے 70 ماہوں سے زیادہ محبت فرمانے والے آقا ہیں۔ اے اللہ ہم سے محبت فرما لیجئے، محبت کی ایک نظر ڈال دیجئے۔ اے اللہ ایک نظر کا سوال ہم آپ سے کرتے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ اے مولا ہماری طرف نظر کرم فرما دیجئے، نظر کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ ہماری طرف نظر کرم فرما دیجئے۔ اے اللہ جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح نرینہ اولاد جلد سے عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو اولاد کے لیے ترس رہے ہیں، اولاد کے لیے پریشان ہیں، اے اللہ ان کی گودوں کا اولاد سے بھر دیجئے، نیک صالح اور نرینہ اولاد ان کو جلد سے عطا فرمائیے۔ اے اللہ بچوں کی شادی آسانی کے ساتھ کرا دیجئے، ہمارے نوجوانوں کو بغیر جوڑے کے اور سادگی کے ساتھ شادی کرنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ ماں باپ کو ہمت ان کے اندر ڈال دیجئے تاکہ اپنے بچوں کی سادگی کے ساتھ شادی کر سکے۔ اسراف سے، فضول خرچی سے ہماری حفاظت فرمائیے، دکھاوے سے، ریاکاری سے، عجب سے، تکبر سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے اللہ ہم کو دیندار بنا دیجئے، اے اللہ ہم کو دیندار بنا دیجئے۔ اے اللہ ہمیں ولیوں کی فہرست میں شامل فرمائیے۔ اے اللہ آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے، آپ مولا ہیں، آپ ہر ایک کام کو کرتے ہیں، کراتے ہیں، آپ کن کہہ دے ہو جا تو وہ کام ہو جاتا ہے۔ اے اللہ ہم کو ولی بنا دیجئے، اپنا مقرب بندہ بنا لیجئے، اپنا مقرب بندہ بنا لیجئے۔ اے اللہ اپنا مقرب بندہ بنا لیجئے۔ جتنے لوگ یہاں پر بیٹھے ہیں جو آپ کے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اے اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہ فرمائیے، اے اللہ ان کے ہاتھوں کو خالی نہ فرمائیے، اے پروردگار ان کے ہاتھوں کو خالی نہ فرمائیے۔ چھوٹے معصوم بچے بھی ہاتھ اٹھائے آپ کے سامنے معافی کی بھیک مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ جو جائز ضرورتیں ہیں اس کو پورا فرمائیے، اے مالک ہر ایک کی ضرورتوں کو پورا فرمائیے۔ اے اللہ حرمین شریفین کی حاضری ہر ایک کو مقدر فرما دیجئے، حج مقبول نصیب فرمائیے، حج مقبول نصیب فرمائیے۔ اے اللہ اس وقت میں وہاں پر جتنے لوگ حرم شریف میں دعائیں کر رہے ہیں، اے اللہ کوئی مطاف میں دعا کر رہا ہوگا، کوئی ملتزم پہ دعا کر رہا ہوگا، کوئی حجر اسود کے سامنے کھڑے ہو کر رو رہا ہوگا، کوئی میزاب رحمت کے نیچے رو رہا ہوگا، کوئی وہاں پر زمزم کے کنویں کے پاس رو رہا ہوگا، کوئی وہاں پر صفا پر رو رہا ہوگا، کوئی مروہ پر کھڑے ہو کر دعائیں کر رہا ہوگا، بیلین اخضرین کے اندر کوئی دعائیں کر رہا ہوگا۔ اے اللہ ان کی دعاؤں میں ہمارا حصہ نصیب فرما، ہماری دعاؤں میں ان کا حصہ نصیب فرما۔ اے اللہ ہم سب کو وہاں کی حاضری مقدر فرما، بار بار حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بار بار وہاں پر حاضری کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ ہم کو نیک بنا دے، اے اللہ ہم کو اچھا بنا دے، اے اللہ دوسروں کی مدد کرنے والا بنا دے۔ اے اللہ ہمارا ہاتھ ہمیشہ اوپر رہے، ہم کو ایسا بنا دے، نیچے والے ہاتھ سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ مانگنے والا صرف آپ سے مانگنے والا بنا دیجئے، آپ کے در کے بھکاری ہیں، ہمیشہ آپ سے لینے والا ہم کو بنا دیجئے۔ کسی کے سامنے سوال کرنے سے ہماری حفاظت فرما، اے مولا کسی کے سامنے سوال کرنے سے ہماری حفاظت فرما۔
آپ کے در کے علاوہ کسی در کا سوالی نہ بنائیے۔ اے اللہ ہماری ضرورتوں کو، حاجتوں کو اپنے کرم سے پورا فرما۔ اے اللہ جو بے مکان ہے اس کو مکان والا بنا دے۔ اے اللہ جس کے ساتھ مکان نہیں ہے، اے اللہ اس کا اچھا مکان، نعمت جو ہوتی ہے وہ عطا فرما دیجئے۔ اے اللہ غریبی ہے تو غربت کو دور فرمائیے، شکر کی توفیق عطا فرمائیے، صبر کی توفیق عطا فرمائیے، ہر نیک کام کرنے کی سعادت نصیب فرمائیے، ہر گناہ سے بچنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ بہت سے لوگوں نے دعا کے لیے کہا ہے، اے اللہ میں گنہگار بندہ ہوں، آپ کے سامنے سوال کرنے کے لائق بھی نہیں ہوں، لیکن نیک سمجھ کر انہوں نے کہا ہے، اے اللہ ان کے گمان کے مطابق اے اللہ کو فیصلہ فرماتے ہو، ان کی حاجتوں کو پورا فرمائیے، ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائیے۔ اے مالک میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ کے دربار میں مانگ سکوں، لیکن انہوں نے کہا ہے اے اللہ اس لیے میں آپ کے دربار میں سوال کر رہا ہوں۔ اے اللہ ان کی حاجتوں کو پورا فرمائیے، ان کی ضرورتوں کو پورا فرمائیے۔ اور بہت سے لوگ ہیں جو نیک تمنا رکھتے ہیں، اے اللہ ان کی تمناؤں کو بھی پورا فرمائیے۔ اور بہت سے لوگ کھیت رکھتے ہیں لیکن اس پہ کھیت میں پیداوار نہیں ہو رہی ہے، اے اللہ ان کے کھیتوں کو بھی ہرا بھرا بنا دیجئے، پیداوار والا بنا دیجئے، ہر ایک کی ضرورت کو پورا فرمائیے، مالی تنگی کو دور فرما دیجئے، مالی مشکلات کو دور فرما دیجئے، صحت عطا فرمائیے۔ اے اللہ جو بیمار انہیں شفا کاملہ و عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ بہت سے لوگ بیماری میں مبتلا ہیں، بعض ایسے ہیں جو بیماری میں ایسے مبتلا ہے کہ علاج کرانے کے لیے پیسے بھی نہیں ہیں۔ اے مولا آپ بیماری دیتے ہیں تو شفا بھی آپ ہی دیتے ہیں، اے اللہ انہیں شفا کاملہ و عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ اے اللہ ہمیں جسمانی بیماری اور روحانی بیماری سے حفاظت فرما۔ اے اللہ جسمانی ترقیات اور روحانی ترقیات سے مالا مال فرما۔ اے اللہ آپ کا قرب نصیب فرما۔ اے اللہ آپ کے دربار عالی میں ہاتھ اٹھائے آپ سے آپ کی محبت کو مانگتے ہیں، اے اللہ آپ سے آپ کی محبت کو مانگتے ہیں، اے اللہ آپ سے آپ کی محبت کو مانگتے ہیں۔ اے اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت ڈال دیجئے، آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو ڈال دیجئے، نبی رحمت کی محبت کو ڈال دیجئے۔ اے اللہ ہمیں کامل اتباع نصیب فرمائیے، کامل اتباع کی توفیق نصیب فرمائیے، اور سنتوں والی زندگی نصیب فرمائیے، سنتوں پر عمل کرنے والا بنا دیجئے، بدعات و خرافات سے بچنے والا بنا دیجئے۔ اے اللہ آخر حصہ آ گیا رات کا، اے اللہ 12 بج چکے ہیں، 12 بجے کے بعد تو تہجد کا وقت بھی شروع ہو جاتا ہے۔ آپ کے نیک بندے اٹھ کر مانگتے ہیں، ہم نیک تو نہیں ہیں لیکن آج توفیق ہوئی آپ کے کرم سے، آج مانگ رہے ہیں۔ اے اللہ ہمیں ولی بنا دیجئے، ہمیں بھی نیک بنا دیجئے، ہمیں بھی اچھا بنا دیجئے، ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے یہاں پر ہیں ان سب کو اچھا بنا دیجئے۔ اے اللہ ہماری اولاد کو نیک بنا دیجئے، ہماری بیویوں کو نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ بیویاں اگر ہے تو ان کے شوہروں کو نیک بنا دیجئے۔ اے اللہ ماں باپ کو بھی نیک بنا دیجئے، بچوں کو بھی نیک بنا دیجئے، ہمیں اطاعت گزار بنا دیجئے، بڑوں کی فرما برداری کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، چھوٹوں پر شفقت اور رحم کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، صبر کی کیفیت ہمارے اندر پیدا فرمائیے، شکر کی توفیق عطا فرمائیے۔ اے اللہ ناشکرے پن سے ہماری حفاظت فرمائیے، بے صبری سے ہماری حفاظت فرمائیے۔ اے مولا آج آپ کا دربار سجا ہے، ہم گنہگار بندے آپ کے دربار میں مانگ رہے ہیں، اے اللہ ہمیں نا امید نہ فرمائیے، ہمیں مایوس نہ فرمائیے، ہماری جھولیوں کو بھر دیجئے۔ اے اللہ میں آپ کے سامنے بھی اس واقعے کو دہراتا ہوں جو سوال ہی سوال کرتا چلا، چلتے چلتے ہر گھر کے سامنے صدا لگایا، اس فقیر نے کہا اللہ کے نام پہ دے دو، اور پھر اس مقام پر پہنچا، پہنچنے کے بعد صدا لگائی اللہ کے نام پہ کچھ دے دو۔ اس نابینا فقیر نے جب بار بار صدا لگائی تو چھوٹے بچے نے اس فقیر سے کہا کہ اے چچا جان آپ جو صدا لگا رہے ہو آپ کو پتہ بھی ہے کس جگہ صدا لگا رہے ہو؟ اس فقیر نے کہا بیٹا مجھے نہیں معلوم کہاں صدا لگا رہا ہوں۔ تو اس بچے نے کہا کہ چچا جان یہ مسجد ہے جہاں سے کچھ نہیں ملے گا اور کوئی جواب نہیں آئے گا آپ کے پاس۔ تو اس فقیر کا ایمان کتنا مضبوط تھا، اس نے اپنے ہاتھ سے کٹورے کو پھینک کر کہا آج میں نے اس دربار عالی میں صدا لگائی جہاں پر صدا لگانے کے بعد کہیں مانگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایسا مولا ہے آپ،
آپ ایسے مولا ہیں، اے پروردگار آپ وہ خدا ہیں، آپ وہ اللہ ہے جس کے دربار میں شاہ و گدا مانگتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بھی آپ کے دربار سے لیتے ہیں، بڑے بڑے بادشاہ بھی آپ کے دربار میں بیٹھ کر روتے ہیں، اے مولا ہم فقیر آپ کے دربار میں بیٹھ کر رو رہے ہیں، چھوٹے بچوں کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، اے اللہ بڑے بوڑھے جن کے بال سفید ہو گئے، جن کو آپ عذاب دینے سے شرماتے ہیں، وہ بھی ان کی آنکھوں میں آنسو ہیں، اے اللہ رحم فرما دیجئے، اے اللہ کرم فرما دیجئے، اے اللہ رحم فرما دیجئے، کرم فرما دیجئے اور ہمیں معاف فرما دیجئے، ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، ہماری ہر ضرورت کو اپنی پورا فرمائیے، اے اللہ آج ہم آپ کے دربار عالی میں ان چیزوں کے لیے سوال کرتے ہیں، مانگتے ہیں جن کے لیے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگا ہے، اے اللہ آج ہم آپ سے پناہ مانگتے ہیں ان چیزوں سے جن چیزوں سے آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ مانگی ہے، اے مولا اس دربار میں آپ کے دربار میں بیٹھے ہوئے سارے لوگ جو سکون سے انتظار کر کے بیٹھے اور آپ کے دربار میں مانگ رہے ہیں، اے اللہ آپ مایوس نہ فرمائیے، آپ کے در سے ہر کوئی لیتا ہے، ہم بھی لینے کے لیے بیٹھے ہیں، اے اللہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ عطا فرما دیجئے، اے اللہ عطا فرما دیجئے، ہمیں معاف فرما دیجئے، ہماری بڑوں کی مغفرت فرما دیجئے، اے اللہ میری آپا کی مغفرت فرمائیے، میرے ماں باپ کی مغفرت فرمائیے، اس میں سے جتنا کے ماں باپ دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرمائیے، اگر اس میں سے کوئی ایک گئے ہیں تو ان کی مغفرت فرمائیے، اے اللہ جو موجود ہیں ان کے سائے کو تادر قائم فرمائیے، عمر اقبال میں ترقی عطا فرمائیے، ان کی خدمت کرنے کے ہمیں توفیق عطا فرمائیے، حلال روزی وافر مقدار میں نصیب فرمائیے، حرام سے ہماری حفاظت فرمائیے، اے مولا اے پروردگار عالم آج مانگنے کا دن ہے، ہم مانگ رہے ہیں اور آپ کے پیارے سچے نبی نے فرمایا آپ پہلے آسمان پر تشریف لا کر اپنے بندوں کو دیکھتے ہیں، اے اللہ اس روتا ہوا مجمع چھوٹا ہے لیکن خلوص سے مانگ رہا ہے، آپ کے دربار عالی میں مانگ رہا ہے، اے اللہ جھولیوں کو بھر دیجئے، اے اللہ جھولیوں کو بھر دیجئے، اے اللہ جھولیوں کو بھر دیجئے، خالی مت فرمائیے، اے اللہ ہاتھ کے گرنے سے پہلے ہاتھ کے نیچے آنے سے پہلے آپ اعلان فرما دیجئے کہ اے بندوں میں نے معاف فرما دیا، فرشتوں کو گواہ رکھ کر اعلان فرما دیجئے آپ سچے ہیں، آپ اعلان فرما دیجئے قیامت کے دن آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہوگا، ہمارے نعم اعمال تو اس قابل نہیں ہے کہ آپ کے سامنے رکھ سکے، پورا نعم اعمال سیاہ اور کالا ہے، اے اللہ آپ کے رحم کرم کے بغیر ہمارا کچھ نہیں ہو سکتا، اے اللہ رحم کا کرم کا معاملہ فرما، عذاب قبر سے ہماری حفاظت فرما، حشر کے ہولناکی سے ہماری حفاظت فرما، اے اللہ جب نام اعمال پیش کیا جائے گا اس وقت میں ہمارے نام اعمال کو دائنے ہاتھ میں عطا فرما، حوض کوثر سے سیرابی نصیب فرما اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار اور شفاعت نصیب فرما، اے اللہ اے پروردگار عالم آپ کے حبیب کا دیدار اور شفاعت نصیب فرما، اے مولا قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرما، یہ یقین ہمارے دل میں ڈال دیجئے کہ آپ کے کرنے سے ہی سب کچھ ہوتا ہے، اے اللہ توحید اور وحدانیت ہمارے دل میں پیدا فرما دیجئے اور آپ کے پیارے نبی کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائیے، اے مولا اے پروردگار عالم ہماری ان ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو اور التجاؤں کو آپ اپنے کرم سے آپ اپنے شان کے حساب سے اس کو قبول فرمائیے اور اپنے شان کے حساب سے عطا فرما دیجئے، اے اللہ جو مانگا ہے وہ عطا فرمائیے، اے اللہ جو مانگنے سے رہ گیا ہے اور ہمیں مانگنا چاہیے تھا وہ بھی عطا فرما دیجئے، اے اللہ یہ دعاؤں کو اپنے کرم سے قبول فرما لیجئے۔ 2 منٹ کے لیے آپ لوگ اپنی ضروریات کو مانگ لیجئے۔ بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله۔